السلام علیکم شاہ صاحب. جی وعلیکم السلام. ہاؤ آر یو؟ الحمدللہ، تھینک یو. شاہ صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. کچھ عرصہ پہلے آپ نے تھینک یو سو مچ. ایک زوم سیشن ہوسٹ کیا تھا فار اوورسیز پاکستانیز، تو جی وہاں میں نے آپ کو سنا تھا اور مجھے آپ کی بہت ساری جو اس میں ڈسکشن تھی اس نے انسپائر کیا تھا. اور یہ جو انیشیٹو سٹارٹ کیا تھا، یہ بیسیکلی لائک بھائی ہیں جو سرمایہ پورٹل ہے ان کا، اس پہ ڈیٹا ہے جسٹ فار پی ایس ایکس اینڈ ادر ایسیٹس. سو جسٹ اے جی فری ڈیٹا پورٹل، جیسے ڈی پی ایس ہے کے ایس سی کا، ایسے یہ ایک ڈیٹا پورٹل ہے. تو ان کا آئیڈیا تھا کہ یار خضر کیوں نہ ہم یہ سٹارٹ کریں اس طرح ویکلی سیشن، تاکہ ہم اپنے جو ریٹیل انویسٹرز ہیں ان کو تھوڑا سا ایجوکیٹ کریں، کیونکہ جو چیز وہ بائی کرتے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا بائی کر رہے ہیں، کیوں بائی کر رہے ہیں، کب بائی کرنا چاہیے. تو اس کے بعد کافی سیشن کیے ہیں. نارملی اٹس ناؤ ویکلی گوئنگ آن. اس میں اکانومی کے بارے میں، میکرو اکنامک، سیکٹر وائز سارے سیکٹر آلموسٹ کور کیے ہیں ود ڈفرینٹ اینالسٹ. سو تب سے یہ ایجنڈا پہ تھا کہ آپ کو انوائٹ کرنا ہے، اور بہت بہت شکریہ آپ نے رسپونڈ کیا اور آپ نے تھینک یو سو انویٹیشن ایکسیپٹ کیا. تو تھینک یو سو مچ. اٹ از انڈیڈ اے پلیجر ٹو بی ہیئر. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. تو شاہد صاحب سی او آف عارف حبیب لمیٹڈ ہیں. اگین سب کا بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کا. پچھلا سیشن جو بینکنگ سیکٹر پہ تھا وہ ہم نہیں کر سکے کیونکہ کچھ ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے اسپیکر جوائن نہیں کر سکی تھی. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم بینکنگ سیکٹر کو ڈسکس کریں گے. تو شاہد صاحب، پہلا کویسچن میرا ہے کہ عارف حبیب لمیٹڈ یا سیکیورٹیز نے 1994 میں سٹارٹ کیا تھا. اس کے بعد اٹس ناؤ بیکم ہولڈنگ گروپ، جس میں آپ نے بہت ساری سیکٹرز میں انویسٹ کیا ہوا ہے. کنسٹرکشن میں ہے، فرٹیلائزر کی کمپنیز ہیں جو کہ لسٹڈ کمپنیز ہیں، سیمٹ، سٹیل، انرجی ہے. تھوڑا سا آپ ہمیں بریفلی ایکسپلین کریں گے پورے گروپ کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں؟ جی حضرت صاحب، تھینک یو سو مچ. دیکھیں، عارف حبیب صاحب نے 1994 میں، آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ کارپوریٹ اینٹی جو ہے وہ ہوئی 1994 میں. بٹ بیفور دیٹ عارف صاحب جو ہے وہ ہی اسٹارٹڈ ہز کریئر with joining as a brokerage house in 1972. اس کے بعد وہ کام کرتے رہے ڈفرینٹ رولز میں، ٹریڈرز میں، اور پھر اس کے علاوہ ورکنگ پارٹنر تھے بروکریج فرم میں، اور وتھ ہز ایلڈر بردر. اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے اپنا بروکریج ہاؤس ایکوائر کیا اراؤنڈ 1990، اور اس کے بعد اس کو کارپوریٹائز کیا 1994 میں، which became عارف حبیب سیکیورٹیز. So Arif Habib Securities was a public unlisted company at that time. اور اس کے بعد یہ تقریباً 2000 میں یہ لسٹ ہوئی اس عارف حبیب سیکیورٹیز. اور اس میں اس وقت جو ہے انہوں نے کوئی 80 ملین روپیز ریز کیے فرام پبلک بائی ایشوئنگ 1 ملین شیئرس، ٹھیک ہے نا. اور 20% اپنی کمپنی کا 20% پوسٹ آئی پی او لسٹنگ ہوئی. تو اراؤنڈ اس وقت جو ہے 120 ملین روپیز کا ان کا مارکیٹ کیپٹلائزیشن تھا اس وقت آفٹر دا لسٹنگ، کیونکہ اس میں سے 80 ملین جو ہے وہ ریز ہوا اور 40 ملین اپنے تھے. لیکن وہ 40 ملین کی جو شیئر ہولڈنگ تھی وہ 80% کی تھی، بیکاز اس میں ان اپروپریٹڈ پروفٹ بھی بہت زیادہ تھے. سو اراؤنڈ 120 ملین روپیز کا مارکیٹ کیپ تھا 2000 میں. اور اس کے بعد اگر ہم آج کمپیئر کریں تو وہ 12.6 بلین کا مارکیٹ کیپ ہو گیا ہے، تقریباً اوور 100 ٹائمز جو ہے وہ بڑھ گیا ہے 23 سالوں میں. اور اس کے علاوہ اراؤنڈ 8 بلین کے اس میں ڈیویڈنڈز اور بائی بیک کے تھرو بھی جو ہے وہ انویسٹرز کو فائدہ ہوا ہے. تو تقریباً جو ہے یہ سمجھ لیں کہ 20 بلین کا یہ ٹوٹل وہ ہو گیا ہے ان ٹرمز آف ڈیویڈنڈ، ان ٹرمز آف مارکیٹ کیپٹلائزیشن، جو کہ 120 ملین روپیز کا تھا 2000 میں جب اس کی لسٹنگ ہوئی. جہاں تک یہ بات ہے کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، عارف حبیب لمیٹڈ جو ہے اس اے بروکریج فرم جو کہ پارٹ تھا عارف حبیب سیکیورٹیز کا 2004 تک.
اور 2004 میں یہ کارو آؤٹ ہو گیا اور یہ ایک ہولی اونڈ سبسیڈری بن گئی اور اس کے بعد اس کو بھی لسٹ کرا دیا گیا. تو 2004 میں عارف حبیب لمیٹڈ بیکیم سبسیڈری آف عارف حبیب سیکیورٹیز. عارف حبیب سیکیورٹیز کا نام چینج ہو کے عارف حبیب کارپوریشن کر دیا گیا بیکاز اس میں بہت ساری اور چیزیں بھی ایڈ کر دی گئیں، بیکاز اس میں انڈسٹریل جو ہے اسٹیکس بھی ہمارے بڑھ گئے. تو اس میں آج کی تاریخ میں عارف حبیب سیکیورٹیز میں، عارف حبیب کارپوریشن میں جو ہے وہ فاطمہ فرٹیلائزر کا 15% ہے، تقریباً 30% پاک عرب فرٹیلائزر کا ہے، اور تقریباً جو ہے اراؤنڈ 73-75% جو ہے وہ عارف حبیب لمیٹڈ کا ہے، جو کہ بروکریج ہاؤس اور انویسٹمنٹ بینکنگ فرم ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے ہماری دوسری کمپنیز جو عائشہ اسٹیل ہو گئی، پاور سیمنٹ ہے، اس کی کچھ شیئر ہولڈنگ اس میں ہے، اور جاویداں کارپوریشن کی بھی کچھ شیئر ہولڈنگ اس میں ہے. سو اس میں تقریباً ساری ہی ہماری گروپ کمپنیز کی شیئر ہولڈنگ ہے. اٹ ہیز بیکم اے ہولڈنگ کمپنی آف عارف حبیب گروپ. سو ایک فلیگ شپ کمپنی ہماری بن گئی ہے عارف حبیب کارپوریشن. اور لمیٹڈ جو ہے وہ بروکریج فرم ہو گئی ہے جو کہ الگ سے لسٹڈ ہے. باقی ہماری ساری سبسیڈری کمپنیز بھی لسٹڈ ہی ہیں. ہماری کوئی 8 کمپنیز جو ہیں وہ مارکیٹ میں لسٹڈ ہے. ایکسیلنٹ جی. ایکسیلنٹ شاہ صاحب دیٹس اور اس میں این جی ایک دوسری کمپنی بھی ایم سی بی عارف حبیب جو ہماری جو ہے وہ ایسٹ مینجمنٹ کمپنی ہے، اس کا بھی تقریباً 30% اسٹیک جو ہے وہ عارف حبیب کارپوریشن ہولڈ کرتا ہے. سو ان دا فائنینشیل سیکٹر بروکریج ہاؤس بھی ہے، انویسٹمنٹ بینکنگ فرم بھی ہو گئی، اور اس کے علاوہ ایسٹ مینجمنٹ کمپنی بھی ہو گئی. اور انڈسٹریل سائڈ پہ فرٹیلائزر سیکٹر میں پاک عرب اور فاطمہ جیسے میں نے آپ کو کہا، اور اس کے علاوہ کچھ عائشہ اسٹیل اور پاور سیمنٹ. اور یہ دیٹس ویری انسپائرنگ جرنی شاہ صاحب. شاہ صاحب اگر دونوں کمپنی لسٹڈ ہیں، لمیٹڈ بھی اور کارپوریشن بھی، اگر میں کارپوریشن کا شیئر لیتا ہوں اسٹاک مارکیٹ سے، اوپن مارکیٹ میں بائی کرتا ہوں، تو کیا اس کا مطلب ہے کہ میں نے پورے ہولڈنگ گروپ میں انویسٹ کیا ہے؟ اس میں عائشہ اسٹیل کے بھی جیسے آپ کہہ رہے ہیں شیئرز ہیں، فرٹیلائزر جی کے، جی تو جی یہ ریپریزنٹیشن اچھی ہو سکتی ہے اگر میں کارپوریشن کے؟ جی 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 بالکل بالکل. اگر آپ عارف حبیب کارپوریشن میں اگر آپ انویسٹڈ ہیں جو کہ ہولڈنگ کمپنی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تقریباً 75% جو ہے وہ اے ایچ ایل میں انویسٹڈ ہیں. اس کے علاوہ آپ پاک عرب فرٹیلائزر میں جو کہ ان لسٹڈ ہے اس میں 30% ہیں، فاطمہ فرٹیلائزر میں کوئی 15% ہیں، عائشہ اسٹیل میں کوئی اراؤنڈ، عائشہ اسٹیل اور پاور سیمنٹ میں تقریباً 10% کے قریب ہیں، جاویداں کارپوریشن میں بھی آپ تقریباً 15-16% کے قریب. تو اچھا خاصا آپ کو ایکسپوجر مل جائے گا، نہ صرف فرٹیلائزر کا جو کہ سب سے بڑا پورشن ہے، اس کے علاوہ اسٹیل کا جو کہ چھوٹا سا پورشن ہے، سیمنٹ کا بھی چھوٹا سا پورشن ہے، لیکن ریئل اسٹیٹ کا بھی پورشن ہے. تو ہر ایریا میں آپ کا ایک شیئر ہولڈنگ آپ کی ہوگی اور ایکسپوجر ہو جائے صحیح گا. صحیح. شاہ صاحب بہت سارے جو ہاؤزز ہیں ان کے اپنے ایسٹ مینجمنٹ کمپنیز ہیں، لیکن عارف حبیب کا ایم سی بی کے ساتھ ہے کولیبوریشن، اور مے بی آئی ڈونٹ نو دا ریزنز، بٹ عارف حبیب یہ جو ایم سی بی ایسٹ مینجمنٹ کمپنی ہے یہ اتنی لائم لائٹ میں نہیں ہے، بالکل ہی جیسے نا ایک بیک اینڈ پہ کام کر رہے ہیں، ورڈ آف ماؤتھ بھی نہیں ہے اتنا. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ایم سی بی کی مینجمنٹ اس کو رن کرتی ہے یا ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں؟ دیکھیں ہمارا اپنا ایک ایسٹ مینجمنٹ فرم تھی عارف حبیب انویسٹمنٹ مینجمنٹ لمیٹڈ ارلیئر، ٹھیک ہے نا. جی تو وہ جب ہم نے شروع کیا تھا وہ تقریباً 1999-2000 میں ایک ایسٹ مینجمنٹ کمپنی تھی. اور اس کے بعد اور وہ ماشاء اللہ سے وہ دیٹ واز دا بیسٹ ایسٹ مینجمنٹ کمپنی ان پاکستان ایٹ دیٹ ٹائم. ان کو بہت سارے ایوارڈز بھی ملے. لیکن پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ ہمیں جب اس کو ایسٹ مینجمنٹ کو تھوڑا بڑھانا ہوتا ہے اور ایسٹ انڈر مینجمنٹ کو گرو کرنا ہوتا ہے، تو ہمیں اس کو آگے ہم نے مرجر کی طرف گئے. آگے ہم نے، کیونکہ ہم نہیں چاہ رہے تھے کہ ہم زیادہ اس بزنس میں ہم جائیں، بیکاز ہمارا بروکریج ہاؤس بھی تھا اور ہمارا انڈسٹریل سیکٹر میں تھوڑا زیادہ ہو رہا تھا. مینجمنٹ کمپنی مرجر میں
51% اسٹیک جو ہے وہ ایم سی بی کا ہو گیا، ایم سی بی گروپ کا ہو گیا، عارف حبیب کا 30% ہو گیا، اور جو باقی ہے وہ جو ہے مائنورٹی شیئر ہولڈر کے پاس چلا گیا۔ تو کرنٹلی ایم سی بی عارف حبیب میں ہمارا مینجمنٹ کنٹرول نہیں ہے، اور ہم ایز اے پیسو انویسٹر ہیں، اور وہ بھی ہم نے ابھی بہت ہی ریسنٹلی ہم نے اس کو ڈائیورسٹ کر دیا ہے، مطلب وہ اب اپروول کے لیے گیا ہوا ہے، اناؤنسمنٹ بھی ہو گیا ہے اس کا، اور وہ ایم سی بی گروپ نے ہی اس کا انٹینشن کیا ہے، اور انہوں نے اس کو بائی آؤٹ کرنے کے لیے پروپوزل دیا ہے، اور جس کو ہم نے اپروو بھی کیا ہے، اور وہ جو آگے جو ہے وہ سارے اپروولس کے لیے گیا ہے۔ تو یس، ہمارا جو ہے وہ اس میں اتنا زیادہ ہمارا فوکس ایسٹ مینجمنٹ میں اب نہیں ہے۔ ہمارا مینجمنٹ کنٹرول جو ہے وہ جب سے مرجر ہوا، میرے خیال سے یہ بات جو ہے 2008 کے بعد 11-12 میں 13 میں شاید یہ مرجر ہوا، اور اس کے بعد جا کے ہم نے مینجمنٹ کنٹرول ہمارا ختم ہو گیا۔ ایم سی بی کی ٹیم جو ہے ایک انڈیپینڈنٹ مینجمنٹ ہے، لیکن اس میں جو کنٹرول ہے وہ ایم سی بی گروپ کا ہے۔ صحیح صحیح۔ شاہ صاحب، میرا بروکر بھی عارف حبیب لمیٹڈ ہے۔ پہلے میرے اکاؤنٹس ایک اور ہاؤس کے ساتھ تھے، لیکن بعد میں وہاں مجھے کچھ ایشوز آ رہے تھے اور کسٹمر سروس بھی اچھی نہیں تھی، تو میں نے آر ڈی اے اور لوکل اکاؤنٹ بھی عارف حبیب میں موو کیا۔ لیکن سب سے زیادہ جس چیز نے مجھے امپریس کیا ہے وہ ہے کسٹمر سروس۔ انبلیویبلی حد تک کسٹمر سروس جو ہے نا آپ کی، دیٹس امپریسو۔ جس طرح کوئی بھی ریز ایشو کریں، ای میل بھیجیں، کال بیک آتی ہے، پرابلم سالو کرتے ہیں، انبلیویبلی حد تک گڈ ہے۔ آپ کس طرح دیکھتے ہیں اپنے آپ کو، اے ایچ ایل کو یونیک امنگ یور پیئرس؟ دیکھیں خضر صاحب، یہ ہمارے لیے بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے۔ مطلب جو ہمارا سب سے یونیک فیچر ہے، وی آر ویری بلیسڈ، وی آر ویری پریولیجڈ دیٹ وی آر انجوائنگ دا ہائیسٹ لیول آف ٹرسٹ اینڈ کانفیڈنس فرام آر کلائنٹس۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے اوپر جو ہے کلائنٹس کا ٹرسٹ ہے اور کانفیڈنس ہے، اور ہم اس کو، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے، اور اس کی وجہ سے ہم جو بھی ایریاز ہیں اس میں ہم انویسٹ کرتے رہتے ہیں، اور ہم اس کو بیسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اینڈ گاڈ ہیز بین ویری ویری کائنڈ ماشاء اللہ سے، کہ ان آل دا میجر ایریاز آف بروکریج اینڈ انویسٹمنٹ بینکنگ وی ہیو بین دا بیسٹ ایز فار ایز سی ایف اے ایوارڈز گوز ماشاء اللہ سے۔ سو ہمیں انویسٹمنٹ بینکنگ میں، اچھا، ہم یہ صرف انویسٹرز کی میں بات نہیں کر رہا، میں ایشورز کی بھی بات کر رہا ہوں، بیکاز ہمیں نہ صرف ان لوگوں کا خیال رکھنا ہے جو انویسٹ کرتے ہیں، بلکہ ہمیں ان لوگوں کے لیے بھی کرنا ہے جو مارکیٹ ڈیولپمنٹ میں رول پلے کرتے ہیں وتھ نیو ایشوز کمنگ ان ٹو دا مارکیٹ۔ اس میں ایشور ہوتے ہیں، نئی کمپنیز آتی ہیں، نئے آئی پی اوز ہوتے ہیں، ڈیٹ کے آئی پی اوز ہوتے ہیں، ایکویٹیز کے آئی پی اوز ہوتے ہیں، تو اس میں ہمیں ہر کسی کو بیسٹ سروس دینے کی کوشش کرنی ہوتی ہے۔ اس کے لیے ہم بہت زیادہ انویسٹ کرتے ہیں اچھے ہیومن ریسورس کے اوپر۔ ہماری انویسٹمنٹ بینکنگ جو ہے ماشاء اللہ سے پچھلے 9 سال سے وی آر گیٹنگ دا بیسٹ انویسٹمنٹ بینکنگ ہاؤس ایوارڈ فرام سی ایف اے۔ ہم بروکریج ہاؤس میں وی آر گیٹنگ دا بیسٹ بروکریج ہاؤس ایوارڈ فرام سی ایف اے فار دا لاسٹ 3 ایئرس۔ وی آر آلسو گیٹنگ دا بیسٹ اکنامک ریسرچ ہاؤس فار دا لاسٹ 2 ایئرس۔ We are also, our head of research is also getting the best analyst award for the last 4 years. So mashallah say God has been very very kind that the entire team is so united in providing the best services to their clients، کہ اس سے ہم ایز اے ٹیم بہت اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ اس میں آپ کو ایک میں آپ کو یونیک چیز اور بتاؤں کہ جو یہ آر ڈی اے جو 2020-21 میں شروع ہوا، اور اس کے بعد جو ہے اس میں بہت زیادہ تیزی آئی، اب تو تھوڑا جو ہے اس میں نمبرز کم ہو گئے ہیں، تو ہمارا اس میں کوئی 30% مارکیٹ شیئر ہو گیا ہے آر ڈی اے میں۔ اچھا، آر ڈی اے میں ہوتا یہ ہے کہ ہم خود مارکیٹنگ نہیں کر رہے ہوتے۔ آر ڈی اے میں تو بینکس کے تھرو مارکیٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، بینکس خود ہی جو ہے وہ آر ڈی اے اکاؤنٹ کھلواتی ہے، اور بینک صرف شو کر دیتی ہے کہ یہ بروکریج ہاؤسز ہیں، تو سارے کے سارے 35-40-50 ہاؤسز کا وہ نام دے دیتی ہیں، اور اس میں سے جو ہے وہ انویسٹر کسی بھی ہاؤس میں اوپن کر دیتا ہے، تو ڈائریکٹ مارکیٹنگ کا ہمیں موقع نہیں ملتا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا ٹرسٹ اور کانفیڈنس اتنا زیادہ ہے
کہ 30% ہمارا مارکیٹ شیئر ہو گیا ہے وداؤٹ ڈوئنگ اینی مارکیٹنگ. تو ہمارے لیے یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے اور ہم اپنا بیسٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں. آئی ایم ویری ہیپی دیٹ آپ کا یہ ایکسپیرینس بڑا اچھا رہا. بلکہ ہم جس کا ایکسپیرینس اچھا نہیں ہوتا یہ ہمارے لیے اور زیادہ انکریجمنٹ ہوتا ہے, کیونکہ ہم وہاں پہ اور اچھا فوکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمارے کلائنٹ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیپی رہیں. ایکسلنٹ. شاہ صاحب میرا جو اگلا کویسچن ہے دیٹس اے لٹل بٹ کنٹروورشل. پرسنلی تو مجھے اس طرح کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے. میرے جو اکاؤنٹ دیکھتی ہیں سیبل ملائکہ ہیں, آئی ٹرسٹ ہر ایچ ورڈ. میں ان کے ساتھ ڈسکشن جب کرتا ہوں تو جو میرا بھی ایکسپیرینس ہے ان کا ایکسپیرینس ہے, وی آر موسٹلی الائنڈ زیادہ تر. بٹ اگر ہم مارکیٹ میں لوگوں سے بات کریں جو ریٹیل انویسٹرز ہیں, there is a high level of mistrust between brokers and investors. So مطلب کوئی اگر وہ ریسرچ رپورٹ بھی دیں تو لوگ شک کرتے ہیں کہ شاید یہ بیچنا چاہ رہے ہیں سٹاک کو, اگر کوئی کال بھی دے دیں تو شک کرتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں یہ, چونکہ کوئی بھی انویسٹر بروکر کے بغیر تو کام ہی نہیں کر سکتا. آپ تو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, سسٹم پرووائڈ کرتے ہیں, فیسلٹیز پرووائڈ کرتے ہیں, ایکسیس دیتے ہیں ٹو دا مارکیٹ, بٹ یہ مسٹرسٹ کی وجہ کیا ہے؟ حضرت صاحب, مسٹرس کی وجہ یہ ہے کہ مارکیٹ نے بہت سارے سائیکلز دیکھ لیے ہیں پچھلے 22-23 سال میں, ٹھیک ہے نا, اور وہ سائیکل جو ہے وہ ان ویریبلز کی وجہ سے ہوئے ہیں جو کہ کنٹرولیبل ویریبلز نہیں ہیں, صحیح ہے نا, جو پولیٹیکل ایشوز کی وجہ سے, اکنامک ایشوز کی وجہ سے ہمارے بہت مرتبہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ بڑھ گیا, جس کی وجہ سے اچانک سے انٹرسٹ ریٹ بڑھنا شروع ہو گیا. تو یہ ایک بار نہیں ہوا, یہ کئی بار ہوا ہے. اگر آپ نے دیکھا ہو کہ 2002 سے لے کے 2006-07 بڑا اچھا گیا, لیکن 2007 کے اینڈ سے لے کے 2008 کا پیریڈ اور پھر 9-10-11 کا پیریڈ اتنا برا گیا کہ ہمارا انٹرسٹ ریٹ بہت زیادہ بڑھ گیا اور اچانک سے مارکیٹ نیچے آ گئی. تو ہماری کمپنیز کی پرفارمنس بڑی اچھی رہی. مطلب اگر آپ دیکھیں تو لسٹڈ کمپنیز کے نمبرز بہت زیادہ گرو ہوئے ہیں, لیکن جو ہمارے میکرو اکنامک کے انڈیکیٹرز اور جو ہمارے پولیٹیکل انسرٹینٹی, اس کی وجہ سے مارکیٹ نے بہت زیادہ وولیٹیلیٹی پچھلے 15-20 سالوں میں دکھائی ہے, اور جس کی وجہ سے جو ہے نا مارکیٹ بہت زیادہ وولیٹائل ہونے کی وجہ سے کچھ بروکرز اگر کلائنٹس کو لیوریج ٹریڈنگ کرانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ پھر مارجن کالز آنا شروع ہوتی ہیں, اور جب مارجن کالز آتی ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ مارجن اگر نہیں ٹاپ اپ ہوتا تو ان کو شیئرز بیچنا پڑتا ہے, تو وہ ایک مسٹرسٹ کا ایلیمنٹ آنا شروع ہو جاتا ہے. ظاہر ہے اگر کوئی ٹریڈر اگر کسی انویسٹر کو پچ کرتا ہے اور وہ ایک گڈ فیتھ میں کرتا ہے, لیکن انکنٹرولیبل فیکٹرز اتنے سارے ہوتے ہیں, اسی لیے ایکویٹیز جو ہے نا وہ ایسی ایسٹ کلاس ہے جس میں ہائی رسک ایسٹ کلاس ہوتی ہے, اور اگر آپ لیوریج کام کریں گے تو بہت زیادہ جو ہے وہ رسکی ہو جاتا ہے. تو اگر آپ لیوریج نہ کریں, میرے خیال سے اگر آپ اوور دا ایئرز اگر آپ لیوریج نہ کریں تو ان کی پرفارمنس بڑی اچھی رہی ہے. مطلب ہماری 20-22 سال کا ایوریج اینول ریٹرن جو ہے وہ ابھی بھی میں کہوں گا 20% سے اوپر رہا ہے, ٹھیک ہے نا, نامنل ٹرمز میں, وچ از دی بیسٹ آفٹر دی ریئل اسٹیٹ. تو ریئل اسٹیٹ کے بعد جو ہمارا جو ملک میں ایسٹ کلاس ہے سب سے اچھا وہ ایکویٹیز رہا ہے. ہاں پچھلے 4-5 سال میں اچھا نہیں رہا, پچھلے 5-6 مطلب 2018 کے بعد سے اتنا اچھا نہیں رہا, لیکن اگر میں اس کو 20 سال کے اراؤنڈ دیکھوں تو اچھا رہا ہے. تو جو مسٹرس والی بات آپ کی ہے وہ اس لیے ہو جاتی ہے کہ جب بروکر ایک ہماری بروکریج ہاؤس میں مانوں گا کہ کچھ بہت سارے بروکریج ہاؤسز جو ہے وہ ریسرچ کور نہیں کرتے, اور ریسرچ کور نہ کرنے کی وجہ سے ان کے جو ٹریڈرز ہوتے ہیں وہ ان کو ایک ان ڈیپتھ نالج نہیں ہوتی, اور وہ کلائنٹ کو ہر وہ اسٹاک پچ کرنا شروع کر دیتے ہیں جس میں والیوم ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور اس کی وجہ سے جو کلائنٹ ہے وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ ٹریڈر کے پاس ایک اچھی نالج ہے اور وہ اس کی بات پہ وہ ٹرسٹ کر کے وہ اس کو فالو کرتا ہے. تو یس, یہاں پہ کچھ ایشوز بروکریج ہاؤسز کے پاس بھی ہیں کہ ان کو وہ ریزنیبل کیئر والا ایلیمنٹ جو ہوتا ہے نا اس کے حساب سے آپ کو کلائنٹ کو ہینڈل کرنا ہے, کلائنٹ کو بتانا ہے کہ بھئی آپ کی جتنی کیپیسٹی ہے, آپ کا ولنگنیس ٹو ٹیک دا رسک کتنا ہے, وہ ساری چیزیں اسیس کرنے کے بعد آپ کو
انویسٹ کروانا ہوتا ہے، اور لیوریج سے کم اجتناب کرنا پڑتا ہے، اور اگر لیوریج کریں بھی تو بہت ہی کم لیوریج کے ساتھ کام کریں، اور جہاں پہ ایک آپ کو ریزنیبل کیئر اور ایک اچھی ریسرچ کے ساتھ کیا جائے. تو ریسرچ کی تھوڑی کمی ہے. کچھ ہاؤسز کے پاس اپنے انڈیپینڈنٹ ریسرچ ہاؤسز ہوتے ہیں. جہاں تک آپ نے یہ بات کری کہ کوئی ریسرچ بھی ملتی ہے اس میں بھی شک ہوتا ہے، تو وہ اس میں جو ہے آپ کو تھوڑا ایکسپیرینس کرنا ہوتا ہے. دیکھیں، میں اپنی بات بتاؤں کہ ہماری جتنی بھی گروپ کمپنیز ہیں ہم اس کی ریسرچ نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا، تاکہ اس کا ایلیمنٹ ہی نہ ہے کہ اگر ہم اپنی انٹرنل ریسرچ ضرور کرتے ہیں تاکہ اس کی ڈیو ڈیلیجنس کی جائے کہ ہماری کمپنیز کیسی جا رہی ہیں، لیکن ہمارا کوئی ریسرچ نوٹ نہیں نکلتا ہماری گروپ کمپنیز کے بارے میں. اسی طریقے سے دوسرے بروکرز بھی جس میں ان کا اسٹیک زیادہ ہوتا ہے جس کمپنی میں، وہ ریسرچ نہیں نکالتے ٹو اوائڈ دیز کائنڈ آف ایشوز. تو بروکریج ہاؤسز اس کے اوپر بہت زیادہ کیئر کرتی ہیں، لیکن ظاہر ہے جب کلائنٹ اگر تھوڑا نقصان کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کی وجہ سے وہ مسٹرسٹ کا ایلیمنٹ ہو جاتا ہے. شاہ صاحب، ایک جو چیز کافی ڈسکس کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ پی ایس ایکس اپنا جو ایک انویسٹرز کا بیس ہے اس کو براڈن نہیں کر سکا. ایون ڈیورنگ دا کووڈ آپ نے دیکھا ہوگا یو ایس میں جن کو بھی ان امپلائمنٹ الاؤنسز ملے تھے انہوں نے سٹاکس میں انویسٹ کیے اور لیکوڈیٹی کافی آئی اس سے. لیکن پاکستان میں جو ہم دیکھتے ہیں وہی میرا خیال ہے کوئی 2.5-3 لاکھ کے پاس ہوں گے انویسٹر، وہی رہتے ہیں. جب یہ مارکیٹ نے فال کرنا شروع کیا تو میں نے کچھ اپنے جو کولیگز دوست ہیں ان کو بھی انویسٹ کروایا تھا تھرو آر ڈی اے، تو سی ایف او ہیں وہ. تو ایک میرے دوست ہیں وہ کیلکولیٹ کر کے مجھے بتا رہے تھے کہ دیکھو آر ڈی اے میں اتنے اکاؤنٹ اوپن ہوئے ہیں اور اتنا یہ نیچے مارکیٹ چلی گئی ہے اور اتنے بلین جو ہے نا لوگوں نے لاس کر لیا. تو یہ ایک طرح سے ویشیس سائیکل لگتا ہے. جو انویسٹرز کا نمبر ہے وہ سیم رہتا ہے، لوگ آتے ہیں پیسے لوز کرتے ہیں نکل جاتے ہیں، نئے آ جاتے ہیں، تو اسی طرح وہ ایک سٹیٹک سی سچویشن ہے. تو اس میں آپ کن چیزوں کو بلیم کرتے ہیں کہ جو انویسٹرز کا ایک بیس ہے، 200 ملین سے زیادہ پاپولیشن ہے لیکن سٹاک میں بہت کم لوگ ہیں؟ آئی تھنک آپ کی بات بالکل صحیح ہے حضرت صاحب کہ ہم نے ایز اے امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈرز ہم سب لوگوں نے، چاہے وہ اسٹاک ایکسچینج ہو گیا، چاہے وہ ایس سی سی پی ہو گیا، چاہے بروکریج ہاؤسز ہو گئے، چاہے وہ لسٹڈ کمپنیز ہو گئیں، انہوں نے انویسٹرز کا بیس بڑھانے کے لیے میں سب کی ذمہ داری کہوں گا، کیونکہ ایون لسٹڈ کمپنیز کی بھی ذمہ داری ہے ان اے وے. میں آپ کو بتاؤں گا کیسے کہ انویسٹرز کا بیس بڑھایا جائے، اور اس کے لیے اسٹاک ایکسچینج اور ایس سی سی پی کی اور بروکریج ہاؤسز کی سب سے زیادہ ذمہ داری ہے. اسٹاک ایکسچینج زیادہ تر کوشش کرتا ہے کہ کس طرح کمپنیز جو ہیں زیادہ سے زیادہ لسٹ ہونے کے لیے آئیں، لیکن میرے خیال سے ان کو زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ کس طریقے سے انویسٹرز بیس بڑھایا جائے. اور انویسٹرز بیس جب بڑھ جائے گا اور تو اس کی وجہ سے آٹومیٹیکلی ویلیویشن اتنی بہتر ہو جاتی ہے مارکیٹ کی کہ آٹومیٹیکلی کمپنیز آتی ہیں اور زیادہ. تو ہم نہ کالجز میں گئے، ہم نہ یونیورسٹیز میں گئے اپنی مارکیٹ کو پچ کرنے کے لیے، اپنی مارکیٹ کی انفارمیشن دینے کے لیے. ہم نے بہت زیادہ ہمیں دوسرے شہروں میں ہمیں پچ کرنے جانا چاہیے. تو یہ جو اسٹاک ایکسچینج کا ادارہ ہے وہ زیادہ ایز اے ریگولیٹر کام کر رہا ہے، ایس سی سی پی کا ادارہ بھی زیادہ ایز اے ریگولیٹر کام کر رہا ہے اور کم ایز اے مارکیٹ ڈیولپر کام کر رہا ہے. میرے خیال سے ان کو مارکیٹ ڈیولپمنٹ کے لیے بھی بہت زیادہ رول پلے کرنا ہے، اور اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ مارکیٹ میں نالج کو بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے اباؤٹ دا کیپٹل مارکیٹ، اباؤٹ ایکویٹی مارکیٹ، اباؤٹ ڈیٹ مارکیٹ. ہماری جب بات ہوتی ہیں تو وہ اب ڈیٹ مارکیٹ کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ جس چیز میں ہم بہت زیادہ بہتر ہیں، جس میں سارے بروکریج ہاؤسز ایز اے یونائٹیڈ کام کر رہے ہیں، وہ ایکویٹی مارکیٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں. اس میں وہ اتنے زیادہ رسک اورس ہو جاتے ہیں اور اتنے زیادہ کیئرفل ہو جاتے ہیں کہ ہم کیوں مارکیٹ کے بارے میں، کیوں اسٹاک لسٹڈ کمپنیز کے بارے میں ہم زیادہ بتائیں. بیکاز تو وہ مجھے لگتا ہے کہ دوسری جگہوں پہ جس طریقے سے مارکیٹ نے گرو کیا ہے اس طریقے سے ہمارے یہاں انویسٹر بیس نے گرو نہیں کیا.
اور اس میں مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ ایلیمنٹ ایجوکیشن کا ہے اور بہت زیادہ ایلیمنٹ جو ہے ہمیں ایک مارکیٹنگ کا ہے. وہ ہم سب کو مل کے کرنا چاہیے. ہم لوگ اگر مارکیٹنگ کرتے ہیں، ہم ضرور کرتے ہیں، لیکن ہم بھی ایز اے کمرشل اینگل ہمارا زیادہ ہوتا ہے کہ جہاں ہماری ٹرن اوور ہمیں زیادہ مل جائے، جہاں ہماری کلائنٹ بیس بڑھ جائے، جہاں ہمیں وہ کلائنٹس آ جائیں جو مارکیٹ میں کام کریں. تو جیسے ہم کوئی 6-7 شہروں میں ہیں، لیکن ہمیں ہونا چاہیے تھا زیادہ شہروں میں. اسٹاک ایکسچینج کو ہر شہر میں پچ کرنا چاہیے، ہر شہر کی یونیورسٹیز میں، کالجز میں جانا چاہیے. صرف لمز یا صرف آئی بی اے یا صرف زیبسٹ وغیرہ میں نہیں جانا چاہیے، بلکہ اکراس دا بورڈ جانا چاہیے. انجینئرنگ یونیورسٹیز میں بھی جانا چاہیے، کیونکہ جب تک ینگ جنریشن جب تک نہیں آئے گی نا، وہ الٹیمیٹلی پھر وہ ملٹی پلائر امپیکٹ اس کا نہیں جی ہوگا. بالکل تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے. بالکل. اور اسی سے ہماری جو زیادہ پاپولیشن ہے وہ ینگ ہے. اور اگر میں پی ایس ایکس کی ایپ دیکھوں جو ٹریڈ کاسٹ ہے، وہی ہے سارے بروکرز کے پاس تقریباً. اور یہ کوئی میرے خیال ہے 20 سال پرانی ایپ ہے. اور کچھ جو بروکرز ہیں انہوں نے اپنی پرسنل ایفرٹ سے اپنی جو موبائل ایپس ہیں ان کو اپ گریڈ کیا ہے، جیسے آپ نے بھی لانچ کیا اینڈرائڈ کی. ابھی شاید مجھے نہیں پتا آپ کا کیا پلان ہے آئی فون ایپ کے لیے، لیکن اگر ایپ بھی دیکھیں نا وہ بھی بہت ہی پرانی ہے. تو اس طرح اس دور میں آپ اس سینچری میں کس طرح 20 سال پرانی ایپ کے ساتھ ینگ جنریشن کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں؟ بہت سارے ہم لوگ دیکھتے ہیں ینگ پیپل جو کہ اس میں کرپٹو میں، فوریکس میں، گلوبل مارکیٹس میں ٹریڈ کرتے ہیں، اور ان کی جو ایپس ہیں بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں اس میں. ہمارے ہاں تو سٹاپ لاس روز صبح اٹھ کے لگانا پڑتا ہے، اور فرائیڈے کو 2 دفعہ لگانا پڑتا ہے. تو یہ ڈیجیٹائزیشن سے جو اتنی ہمارے بیوروکریٹس کو چیڑا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ وائی پی ایس ایکس ہیز بین فیلنگ ٹو ڈیجیٹائز اٹ سیلف؟ نہیں خضر صاحب، آپ کی بات صحیح ہے کہ ڈیجیٹائزیشن کے اوپر اتنا زیادہ فوکس نہیں دیا گیا، اور جو ہے وہ اس میں اپرچونٹی بہت زیادہ ہے. اسٹاک ایکسچینج کی جہاں تک میں بات کروں گا تو اسٹاک ایکسچینج ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ بروکریج ہاؤسز اس میں لیڈ لیں، اور ہر کوئی اپنا اپنا بروکریج ہاؤس اپنی ایپ جو ہے وہ بنائیں اور اس کے اوپر جو ہے اچھی سے اچھی سروس پرووائڈ کرے. بیکاز اسٹاک ایکسچینج تو صرف انفارمیشن دیتا ہے، اور جو بروکریج ہاؤسز ہے وہ پوری ٹریڈنگ انجن پرووائڈ کرتا ہے، اور اس کے بعد اس میں رسک مینجمنٹ ٹول کے ساتھ اور ساری انفارمیشن کے ساتھ وہ پورا پرووائڈ کرتا ہے. اور وہ جو ہے وہ سیملیس انفارمیشن اور ایکٹیویٹی کرانے کے لیے ایک اچھی سی ایپ کے اوپر کرتا ہے. اور یہ اس کے اوپر بہت زیادہ اپرچونٹی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس میں بہت اچھا وی آر ویری ویل پلیس ان دیٹ، اور ہم اور بھی اس میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ نے اینڈرائڈ کی بات کری، ہم انشاءاللہ دیکھیں یہ تھرڈ پارٹی سافٹ ویئرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب ہم ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں وہی 2-3 وینڈرز کے اوپر. مجھے بہت ہی زیادہ حیرت ہوتی ہے کہ یہاں پہ جو میجر آئی ٹی کمپنیز ہیں، جو بڑی آئی ٹی کمپنیز ہیں جیسے سسٹمز ہو گئی یا دوسری آئی ٹی کمپنیز ہو گئیں، وہ کیوں اس چیز میں نہیں آتی ہیں، اور وہ ایک رسپانسبلٹی کے حساب سے وہ جو ایسی چیزوں بھی پرووائڈ کرے جس میں ہو سکتا ہے ان کے لیے اتنا زیادہ پروفٹ نہیں ہے، کیونکہ یہ ظاہر ہے بروکریج ہاؤسز ان کے کلائنٹ ہوں گے. تو بروکریج ہاؤسز ہو سکتا ہے اتنا زیادہ ان کو نہ دیں، بیکاز کیونکہ اتنا بزنس نہیں ہے آج کل. لیکن پھر بھی میں ایز اے رسپانسبلٹی ان کو بھی اس میں آنا چاہیے، کیونکہ جب تک ہمارے پاس اچھے آئی ٹی کمپنیز ان چیزوں میں نہیں آئیں گی نا، تب تک جو ہے وہ ایک اچھی ایپ ڈیولپ نہیں ہوگی. ہم ایفرٹ تو بہت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم انہی لوگوں سے ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں جس کا اس میں انٹرسٹ ہوتا ہے، اور جس کا اس میں جو تو ہم بھی ایفرٹ کر رہے ہیں. ہم انشاءاللہ آئی فون کی بھی ابھی بھی اویلیبل ہے، اور لیکن ایک نیا ورژن آئی فون کے لیے بھی آئے گا. اینڈرائڈ کے لیے نیا ورژن آ چکا ہے. انشاءاللہ اکاؤنٹ اوپننگ بھی سیملیس ہو گیا ہے، وہ بھی ڈیجیٹلی آپ کر سکتے ہیں. سہولت اکاؤنٹ آپ بالکل کھول سکتے ہیں فوراً. ابھی اگر آپ شروع کریں تو ابھی آپ کھول سکتے ہیں. بس نیشنل کلیئرنگ سے اس میں آپ کا وہ آتا ہے ایک جو ہے وہ پن کوڈ آتا ہے، اور جس میں آپ کو وہ ڈالنا ہوتا ہے، اور وہ جو ٹی پن جو آتا ہے اس کی بیسس پہ وہ کھل جاتا ہے. تو اب ہم نے اچھا خاصا مطلب نیشنل کلیئرنگ اور سی ڈی سی اور بروکریج ہاؤسز نے مل کے
ان چیزوں کے اوپر کام کیا اور اس کو اچھا خاصا ڈیجیٹائزیشن کر دیا. دیکھیں نا آر ڈی اے سارا کا سارا ڈیجیٹائزیشن ہی ہے. مطلب آر ڈی اے جو بھی کھل رہا ہے اکاؤنٹ وہ ڈیجیٹلی ہی کھل رہا ہوتا ہے. اور اس میں ہمارے ماشاءاللہ سے جیسے اگر 3,000 ہمارے پاس کھل گئے ہیں اکاؤنٹ جو کہ تقریباً 30% ہے پوری ٹوٹل مارکیٹ کا, تو اس طریقے سے اور بھی اکاؤنٹ کھل رہا ہے. مارکیٹ بھی اگر پرفارم کرے گی نا تو اس میں اور تیزی آنا شروع ہو جائے گی, کیونکہ مارکیٹ نے پچھلے 2-3 سال میں اتنی زیادہ بری پرفارمنس دی ہے بیکاز آف ڈی ویلیویشن, بیکاز آف ہائی انٹرسٹ ریٹ, کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ جو بھی جس نے انویسٹ کیا ہے وہ اس نے اتنا اچھا پرفارم نہیں کیا کہ اس کے لیے پھر وہ دوبارہ ایکٹیو ہونے کے لیے وہ ذرا اس کی سیکنڈ تھاٹ ہو جاتی ہے. جی بالکل. لائک بھائی آپ کو یہ گیپ فل کرنا چاہیے موبائل ایپ کا. اچھا کچھ آڈینس نے مائک ریکویسٹ کیا ہے, جسٹ گیو می فیو مور منٹس, آئی ہیو کپل آف مور کوسچنز, اس کے بعد آئی ول اوپن دا فلور فار یو ٹو آسک یور کوسچنز ڈائریکٹلی. شاہ صاحب اگر ہم میکرو اکنامکس کی بات کریں تو جو میں نے آپ کا ویبینار سنا تھا جو آر ڈی اے کے لوگوں کے لیے تھا, دیٹ واز ان 2022, اور آپ کا فور سائٹ تھی کہ پی کے آر جو ہے 225 کے اراؤنڈ جو ہے نا 2023 میں سٹے کرے گا, تو ابھی تو 280 بھی کراس کر گیا ہے. واز دیٹ شاک فار یو؟ اور دوسرا یہ کہ ابھی آپ کا جو ریوائزڈ اس کا ویو ہے پی کے آر کا وہ کہاں تک ہے؟ دیکھیں ہم نے جو جنوری میں جو رپورٹ نکالی تھی نا, وہ آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ آپ جس نوٹ کا ریفر کر رہے ہیں وہ دسمبر کا تھا. پھر ہم نے فیبروری میں ایک نوٹ نکالا تھا جو کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے بہت زیادہ جو ہے کچھ چیزوں کے اوپر جو ہے اسٹمبلنگ بلاکس چل رہے تھے. تو پھر ہم نے نوٹ نکالا تھا اور ہم نے تقریباً 260 تک کا ٹارگٹ دیا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد اب ہم نے دوبارہ سے ہم نے دسمبر کا ٹارگٹ دیا ہے جو کہ 290 تک کا ہے روپی ڈالر پیریٹی کا. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اکنامک ٹیم نے کچھ میرا خیال سے فیلئرز ہو گئے, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم بہت زیادہ روپی ڈالر پیریٹی کو ہم نے فکس کرنا شروع کر دیا جو کہ مارکیٹ بیسڈ ہو گیا تھا. جب ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ ایگری کیا تھا کہ اٹ شوڈ بی مارکیٹ بیسڈ, ہم نے اس کو فکس کرنا شروع کر دیا. اور جب آئل کی پرائس بڑھنا شروع ہوئی تو ہم نے اس کو پاس آن نہیں کیا, جس کی وجہ سے بہت زیادہ ہمارا جو ہے وہ ڈیفیسٹس ہونا شروع ہو گئے. اور وہ اس کی وجہ سے ظاہر ہے جب دنیا بھر میں آئل پرائس بڑھتی ہے اور اگر آپ پاس آن نہ کریں اور اس کا برڈن اگر گورنمنٹ خود لے لے گی تو اس کی وجہ سے آپ کا جو ہے وہ ڈیفیسٹس کریٹ ہونا شروع ہوں گے اور اس کا آپ کو ڈیفینیٹلی اس کا نقصان ہوتا ہے. تو ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ گیا, ہمارا امپورٹ بڑھ گیا, ہمارا ایکسپورٹ اتنا نہیں بڑھا جتنا ہمارا امپورٹ بڑھ گیا, اور ہم تقریباً دوبارہ سے $17 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہمارا ہو گیا جو کہ ایک ون آف دا ہائیسٹ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹس ان دا لاسٹ فیو ایئرس. سو اس کی وجہ سے جو ہے وہ جو ہمارا روپی جو ہے وہ ڈی ویلیو ہو گیا. اور پچھلے 3-4-5 مہینے میں ہم نے جو آئی ایم ایف کے ساتھ کچھ چیزوں کے اوپر بہت جلدی فیصلے نہیں کیے, اور ہم نے اپنا ایک تو روپے کو جو ہے فکس کرنا شروع کر دیا, اور اس کے علاوہ ٹیکسیشن میجرز میں ہم چونکہ ہماری آئل کی پرائس بڑھ گئی تھی اور ہم نے سبسڈیز دینا شروع کر دی جس کی وجہ سے ہمیں ٹیکسیشن کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ لینا پڑا. تو یہ ہم نے فیصلے کرنے میں بہت ٹائم لگا لیا جس کی وجہ سے ہمارا ریمیٹنس میں بھی کمی آ گئی اور ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بڑھتا گیا. اب جو ہے ہم نے امپورٹ کو کرٹیل کر کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کنٹرول کر رہے ہیں, لیکن وہ ظاہر ہے اس کی وجہ سے پوری انڈسٹریل ایکٹیویٹی متاثر ہو گئی ہے, پوری گروتھ متاثر ہو گئی ہے. تو ہم تو اب جو ہے بالکل ہی 0 to 0.5% کا ہم لوگ جی ڈی پی گروتھ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. ہم انفلیشن ابھی بہت زیادہ ہو گیا, 30% کے قریب کا انفلیشن ہو گیا ہے. تو ظاہر ہے اس کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ روپی ڈالر پیریٹی جو ہے وہ جو آج کل چل رہی ہے وہ اگر آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ ہو جاتا ہے انشاءاللہ اپریل کے اندر تو ہم 275 کے قریب ہم اسٹے کر سکتے ہیں. اور دسمبر تک ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم اچھے طریقے سے مینیج کریں تو 290 تک ہمیں لگتا صحیح. ہے کہ ہو سکتا ہے. اور انفلیشن کو کیسے دیکھتے ہیں اب؟ وین ڈو یو سی اٹ دیکھیں کولنگ انفلیشن آف؟ انفلیشن مجھے لگتا ہے کہ یہ اپریل کا مہینہ بھی تھوڑا سا ہائی انفلیشن رہے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے
اور اس میں اور بھی پریشرز ہوتے ہیں اور ٹیکسیشن بھی میجرز لیے گئے ہیں جس کی وجہ سے انفلیشن تھوڑا اوپر رہے گا اگلے 2 مہینے اپریل اور مئی میں، اور اس کے بعد مجھے لگتا ہے گریجول ایزنگ تھوڑا ہونا شروع ہوگی، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ FY23 جو کہ جون میں ختم ہوگا، اس کا ایوریج انفلیشن مجھے لگتا ہے اراؤنڈ 28% کے قریب ہوئے گا، اور اس کے بعد ہائی بیس افیکٹ کی وجہ سے تھوڑا سا یہ ٹیپر آف ہونا شروع ہوگا، اور مجھے لگتا ہے کہ اگلا سال جو FY24 ہوگا اس میں ہم تھوڑا سا نیچے دیکھیں گے، اور جب FY24 ختم ہو رہا ہوگا تو ہماری ریسرچ ٹیم کہتی ہے کہ ہم کوئی ایوریج ہمارا 13-14% کا CPI رہے گا، اور ہم لو انٹرسٹ ریٹ انوائرمنٹ میں جا سکتے ہیں، اراؤنڈ 12-13%، 14% کا ہمارا انٹرسٹ ریٹ ہو سکتا ہے، جو کہ آج کل جو ہے وہ 20-21% پہ چلا گیا ہے۔ ابھی کچھ میں پڑھ رہا تھا کہ انٹرسٹ ریٹ اور بڑھے گا شاید 200 بپس تک۔ جی 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 بالکل، ہماری ٹیم بھی ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ 100 بیسس پوائنٹ تو منیمم بڑھنا چاہیے، بیکاز انفلیشن کی ریڈنگز بہت زیادہ ہو گئی ہیں، اور جو ہے وہ ہم نیگیٹو ریئل انٹرسٹ ریٹ ہمارا بہت زیادہ ہے، اور تو ہمیں، اور IMF کے ساتھ ہمارا ابھی تک فائنل بھی نہیں ہوا، تو ہمیں لگتا ہے کہ 100 سے 200 بیسس پوائنٹ جو ہے، آپ کی بات صحیح ہے کہ اپریل کے مہینے میں چونکہ انفلیشن بہت زیادہ ہے، اور ابھی آگے جا کے بھی جو ہے ہمیں ٹیکسیشن میجرز جو لیے ہیں اس کی وجہ سے بھی انفلیشن ہماری زیادہ ہے، اور ہم نے آئل کی پرائس بڑھائی ہے، PDL جو ہے وہ بڑھ گئی ہے پیٹرول پہ، جس کی وجہ سے جو ہے وہ انفلیشن بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، تو تو ہو سکتا ہے کہ 100 سے 200 بیسس پوائنٹ جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ بڑھے۔ تو آپ کے خیال میں یہ 21-22 پہ پیک کر جائے گا؟ جی ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو اب جو رائز ہوگا یہ پیک ہوگا، اور اگر ان کو اگر ایک ساتھ ہی بڑھا دینا چاہیے، اگر 100 یا 200، لیکن اس کے بعد میرے خیال سے مارکیٹ کو ذرا کمفرٹ دینا چاہیے کہ دس از دا پیک، بیکاز اس کے بعد جب ہم جون کلوز کریں گے تو ہمارا ہائی بیس افیکٹ کی وجہ سے آگے ہمارا انفلیشن کم آنا شروع ہوگا، جی سو یہ ہمارے ہائیسٹ انفلیشن ابھی چل رہے ہیں۔ شاہ صاحب، اگر میں PSX کو دیکھوں تو ابھی PSX تو اتنا بودر نہیں کر رہی انفلیشن کو یا انٹرسٹ ریٹ کو، لیکن ابھی جو IMF کی جو نیوز ابھی ریسنٹلی آئی ہیں اس کی وجہ سے مارکیٹ تو بالکل نوز ڈائیو جا رہی ہے نیچے۔ تو آپ کے خیال میں، آپ کی آنیسٹ اپینین کیا ہے کہ کیوں اس گورنمنٹ نے IMF کو اتنا لٹکا دیا ہے کہ اب تو جون میں یہ پروگرام ہی ختم ہو جائے گا؟ تو مے بی آپ کو کیا لگتا ہے اس کے پیچھے؟ کیونکہ ریومرز تو ابھی اوپن ہے، نیوز پیپر میں آ رہا ہے کہ یہ جان بوجھ کے انہوں نے اس طرح کیا، تو کیا اس کے پیچھے، میڈنس کے دیکھیں پیچھے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ گورنمنٹ میں نا بہت سارے ڈفرینٹ جو ہے نا وہ اوپینینز چل رہے ہیں انٹرنلی بھی، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ تو بڑے کلیئرلی کہتے ہیں کہ جو اکنامک ایشوز ہیں اس کو اسی طریقے سے ہینڈل کیا جائے، بالکل ہی آنیسٹلی اور بہت ہی انڈیپینڈنٹلی، اینڈ دیر شوڈ بی نو وی شوڈ ناٹ ٹیک انٹو اکاؤنٹ دیٹ کہ پولیٹیکلی اس کی وجہ سے کتنا آپ کو پریشر ہوگا آگے جا کے، سو یہ کمپرومائزز کی وجہ سے میرے خیال سے وہ ڈیسیشن نہیں لے پا رہے، ظاہر ہے اس کی وجہ سے پولیٹیکل کیپٹل جو ہے وہ ان کا وہ ہرٹ ہوگا، جو بھی انہوں نے چیزیں کری ہیں، جو انہوں نے انٹرسٹ ریٹس بڑھائے ہیں، انفلیشن جو زیادہ ہو گئی ہے، اور جو پیٹرول کی پرائسز بڑھی ہیں، جو پی ڈی ایل کا پورشن بڑھ گیا، تو ظاہر ہے اس کی وجہ سے ہر چیز مہنگی ہو گئی، فوڈ مہنگا ہو گیا، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کا پولیٹیکل کیپٹل جو ہے وہ اچھا خاصا جو سٹنگ گورنمنٹ ہے اس کا متاثر ہوا ہوگا، اور یہی ان کو بودر کر رہا ہے کہ اگر ہم اور اسٹیپس لیں گے IMF جو ہے، اسی لیے دیکھیں ابھی انہوں نے پیٹرول کی پرائزز جو بائکس کے لیے انہوں نے کم کرنے کی بات کری ہے، اور سائملٹینیسلی جو گاڑیوں والے ہیں ان کو وہ پرائزز بڑھانے کی بات کری ہے، وہ اسی لیے کری ہے کہ ہم کسی طریقے سے جو پولیٹیکل کیپٹل ہمارا نقصان ہو رہا ہے اس کو ہم مینج کر سکیں، اور غریبوں کے لیے ہم نے کچھ کام کیا وہ والی بات بھی آگے چلی جائے۔ لیکن صحیح ہے، وہ بھی ایک اچھا ہے کہ ٹارگیٹڈ سبسڈیز ہونی چاہیے، لیکن اس وقت جب IMF کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا نہیں ہے، کیونکہ آپ کی کوئی بھی چیز، آپ اکنامیکلی کوئی بھی چیز اگر آپ کریں گے تو IMF سے آپ کو نوٹ لینا ہے، اور وہ آپ ڈیورنگ دس پروسیس آپ کو نئی چیز لانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جلدی سے IMF کے ساتھ ایگریمنٹ کریں۔ ابھی ظاہر ہے جس کی وجہ سے وہ رکا ہوا ہے وہ تو وہی کہتے ہیں نا کہ ہمیں
آپ کمٹمنٹس لا کے دیں ان کنٹریز سے جن سے آپ کو اسسٹنس آنی ہے، تو وہ ان کو ریٹن کمٹمنٹس چاہیے، بیکاز آئی ایم ایف جب بھی کرتا ہے ڈیسیشن تو وہ پوری کی پوری ایکسٹرنل لائنس کو اگلے جون تک ان کو ایڈریس کروانا ہے، تاکہ کوئی آگے جو بھی ڈیٹ ری پیمنٹ ہے وہ بھی پاکستان کی آسانی سے ہو سکے. تو اس کی وجہ سے میرا خیال سے یہ اسٹمبلنگ بلاکس ہیں. صحیح صحیح. شاہ صاحب آئی ایم سوری، آپ کے لیے آئی ہیو دا ہائیسٹ نمبر آف کویسچنز، آئی ڈونٹ نو وائی. نارملی 30 منٹس تک میں اپنے کچھ کویسچن ہوتے ہیں وہ پوچھ لیتا ہوں، اس کے بعد آڈینس کو مائک دے دیتے ہیں، دے آسک دیئر کویسچنز ٹو دا اسپیکر. تو ابھی تھوڑے سے اور میرے کویسچن ہیں، اس کے بعد آڈینس کو مائک دیتے ہیں. ایک میرا کویسچن ہے کہ ابھی رائٹ ناؤ جو آپ سچویشن دیکھ رہے ہیں فائنینشیل مارکیٹس کی، تو واٹ ایسٹس یا انویسٹمنٹ پروڈکٹس ہیں جس میں ہمیں ابھی انویسٹ ہونا چاہیے رائٹ ناؤ؟ دیکھیں ابھی تو اگر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ لانگ ٹرم انویسٹر ہیں یا بہت زیادہ آپ 6 months to 1 year کا دیکھ رہے ہیں. اگر 6 months to 1 year کا ہیں تو آپ ڈیفینیٹلی فکس انکم ٹی بلز ہو گئے، منی مارکیٹ میوچل فنڈز ہو گئے یا TDR ہو گئے، اس میں آپ انویسٹمنٹ کریں. اگر آپ تھوڑا سا لمبا تھوڑا لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو بالکل ایکویٹیز میں کریں، بیکاز ایکویٹیز ایک ایسی ایسٹ کلاس ہے جو کہ لانگ ٹرم ریٹرنز ہمیشہ اچھے دیتی ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ یار اب 22% کا یا 21% کا کائبور ہو گیا ہے اور آپ کو آسانی سے 21-22% ریٹرن مل جاتا ہے، تو ٹھیک ہے وہ ضرور ہے، لیکن جب مارکیٹ ریورس ہونا شروع ہوگی، اگر چیزیں صحیح ہونا شروع ہوں گی تو اس کے ریٹرنز بہت زیادہ اچھے ہو جاتے ہیں. تو فور اے لانگر ٹرم اگر کسی کا 3 سال کا یا اوور 3 years کا اگر ویو ہے تو ایکویٹیز از دا بیسٹ ایسٹ کلاس. اور اس میں ابھی پرائز ارننگ ملٹیپل جو ہے وہ ریکارڈ لو پہ چل رہا ہے، اراؤنڈ 4 سے نیچے کا پرائز ارننگ ملٹیپل ہے. ایون 2008 کے فائنینشیل کرائسس میں ہمارا 4.5-5 کا ملٹیپل ہوتا تھا، تو ہم اس کے قریب قریب آ گئے ہیں. ہمارا اس وقت شری لنکا سے پرائز ارننگ ملٹیپل نیچے ہے، جو کہ ڈیفالٹ ہو گیا ہے اور ہم ابھی ڈیفالٹ نہیں ہوئے. تو ظاہر ہے میرے خیال سے ایکویٹیز میں، ان ایکویٹیز میں جس میں لیوریج کم ہے، جن چیزوں میں ڈالرائز ریونیو ہے، جس میں اٹریکٹیو ڈیویڈنڈ ییلڈ ہے اور جس میں گروتھ بھی ہے، میرے خیال سے ان سیکٹرز کو بالکل جو ہے اس میں انویسٹ کرنا چاہیے. ENPs ہو گئے، فرٹیلائزرز ہو گئے، بینکس ہو گئے، یہ سارے ایسے سیکٹرز ہیں جو کہ ہائی ڈیویڈنڈ ییلڈ بھی ہیں، جن میں ڈالرائز ریونیو بھی ہے اور جس میں جو ہے وہ گروتھ بھی ہے. تو اس میں میرے خیال سے انویسٹ کرنا چاہیے. سیکٹر کا آپ نے خود ہی مینشن کیا، کوئی ایسی کمپنیز ہیں جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان پہ انویسٹرز کو نظر رکھنی چاہیے؟ دیکھیں جیسے ابھی جو ہے گورنمنٹ جو ہے وہ ہو سکتا ہے UAE کے ساتھ اور سعودیہ کے ساتھ اگر ان کے کمٹمنٹس لینے کے لیے ہو سکتا ہے ان کو کچھ کولیٹرل بھی دے اور ان کے ساتھ کوئی ڈیل کرے. اور جب وہ کرتی ہیں تو ان کے لیے جو پبلک سیکٹر کمپنیز میں جو ان کی جو اونرشپ ہے وہ OGDC اور PPL اور ان سب میں بہت زیادہ اونرشپ ہے. 85% اونرشپ گورنمنٹ کی جو ہے وہ OGDC میں ہے، PPL میں 75% ہے. تو اگر وہ رکھواتی ہیں، اگر اس میں اگر وہ ان کے ساتھ کولیٹرل دیتی ہیں یا ان کے ساتھ کوئی ڈیل کرتی ہیں تو وہاں پہ بہت بڑا ریسیویبل جو ہے وہ رکھا ہوا ہے، اور وہ ریسیویبل کو اگر ایک بار ریلیز کریں گی تو اچھا ڈیویڈنڈ آ سکتا ہے. تو میرے خیال سے ENP کا سیکٹر بہت اچھا ہے. فرٹیلائزر میں میرے خیال سے جو ہائی ڈیویڈنڈ ییلڈ ہے اینگرو فرٹیلائزر اور یہ سب کمپنیز اچھی ہیں. بینکس میں UBL اور MCB ان کی ڈیویڈنڈ ییلڈ بہت زیادہ اچھی ہیں. میزان بینک جو ہے اس کی ڈیویڈنڈ ییلڈ اور بونس بڑا اچھا آتا ہے اور اس میں ارننگ گروتھ بہت اچھی ہے. تو یہ میزان بینک اچھا ہے بینکنگ سیکٹر میں. سیمنٹ میں لکی سیمنٹ اور میپل لیف سیمنٹ اور یہ سب اچھے سیکٹر اچھی کمپنیز ہیں. ENP میں OGDC PPL میں نے آپ کو کہہ دیا، ٹھیک ہے نا. تو یہ سارے کمپنیز ایسی ہیں جو بلو چپ بھی ہیں اور جس میں ڈیویڈنڈ ییلڈ بھی بہتر ہے اور جس میں گروتھ بھی ہے. صحیح. میرا لاسٹ کویسچن ہے شاہ صاحب کے اوورسیز پاکستانیز ہمارے لیے چاہے اچھی کمپنی میں بھی انویسٹ کر لیں، جتنا اچھا اینالسٹ بھی میں ہوں، پھر بھی جو ڈیپریسیشن کی مار پڑ رہی ہے اٹس انبیٹیبل. اگر میں نے پیسے انویسٹ کرنے شروع کیے تھے 2 سال پہلے
تو ابھی مجھے ڈیپریسیشن میں ہی 40% تک کا لاس ہے، اور اٹس ڈیفیکلٹ ٹو میک اپ دیٹ لاسز. تو آپ کا کیا ایڈوائس ہوگی فار اوورسیز پاکستانیز؟ ہاؤ کین وی مینج دس انسٹاپیبل ڈیپریسیشن؟ دیکھیں، اگر ڈی ویلیویشن کو آپ کو اوائڈ کرنا ہے تو جب بھی اگر آپ انویسٹ کریں ایون پاکستان میں، تو پاکستان میں اگر آپ باہر سے انویسٹ کر رہے ہیں پاکستان کے اندر، تو آپ یورو بانڈ میں اور سکوک میں جب آپ انویسٹ کرتے ہیں تو وہ ڈالرائزڈ ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ ڈالر میں انویسٹ کرتے ہیں اور ڈالر میں آپ کا ایگزٹ ہوتا ہے. آپ نیا پاکستان سرٹیفکیٹ میں اگر آپ انویسٹ کرتے ہیں تو اس میں بھی دو آپشنس ہیں، ڈالر ییلڈ اور روپی ییلڈ. تو جس نے ڈالر ییلڈ میں اگر انویسٹ کیا ہے تو وہ اس کو ڈی ویلیویشن کا امپیکٹ نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا؟ تو جو بھی نان ریزیڈنٹ پاکستانیز ہیں، اگر پاکستان میں ایکسپوجر فکس انکم میں لینا ہے تو وہ ڈالرائزڈ فکس انکم میں جائیں. نیا پاکستان سرٹیفکیٹ ہو گیا، یا پاکستان انٹرنیشنل یورو بانڈ یا سکوک ہو گیا. اگر اس کو ایکویٹیز میں انویسٹ کرنا ہے تو ظاہر ہے آپ نے پی کے آر کا ایکسپوجر لیا. اب ایکویٹیز میں آپ ان چیزوں میں جائیں جیسے میں نے آپ کو کہا جہاں پہ ڈالر بیسڈ ریونیو ہے. ڈالر بیسڈ ریونیو جو ہے وہ جو ای این پی میں ڈالر بیسڈ ریونیو ہے آپ کا بینکس میں، بیکاز انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ الٹیمیٹلی بڑھتا ہے جس کی وجہ سے ان کو فائدہ ہوتا ہے، تو وہاں پہ ہو گیا. تو آئی ٹی کمپنیز میں ہو گیا، ٹیک سٹاکس میں بھی ڈالرائز ریونیو ہوتا ہے. تو ان سارے سیکٹرز میں اگر آپ انویسٹ کریں گے، اور اگر آپ ایکویٹیز میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان سیکٹرز میں جائیں جن کی ارننگ جو ہے وہ ڈی ویلیویشن کے ساتھ بڑھتی ہے. تو اس سے آپ تھوڑا سا کمفرٹیبل رہیں گے کمپیئر ٹو ان کمپنیز میں جہاں پہ جس کا تعلق بالکل بھی ڈی ویلیویشن سے نہیں ہوتا. تھینک یو شاہ صاحب. آئی ایم سوری آئی ٹوک مور ٹائم دین آئی نارملی ٹیک. نہیں نہیں ابھی کوشچن لے لیتے ہیں ڈائریکٹلی جب تک آپ اویلیبل ہیں. تو عباس صاحب ہیں، عباس علی باجوہ صاحب. جی جی عباس. جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم. جی سر، تھینک یو فار یور ٹائم. جی تھینک یو سو مچ. سر میں وہ سیدھا پوائنٹ پہ آؤں گا. وہ سر ابھی ماشاءاللہ سے آپ جو ہے وہ نیکسٹ یہ ڈالڈا کا آئی پی کرنے جا رہے ہیں. جی تو سر اگر دیکھا جائے وہ لاسٹ جو 2-3 آئی پی او ہیں، چلو اس میں مارکیٹ کا بھی کافی ہاتھ ہے کہ مارکیٹ وہ اچھی کنڈیشن میں نہیں تھی جس میں آپ نے لانچ کی ہے، جس میں آپ سٹی فارما لگا لیں، آپ ایئر لنک لگا لیں، اچھی کمپنیاں تھی لیکن وہ پرفارم نہیں کر سکتی. تو سر ابھی ڈالڈا کو نیکسٹ کدھر دیکھتے ہیں سر؟ دیکھیں، ڈالڈا کا جو آئی پی او ہوگا نا وہ ہم نے بہت ہی اچھا انویسٹرز کے لیے کر دیا ہے. وہ انشاءاللہ ہم ابھی روڈ شو شروع کرنے والے ہیں، اور ہم انشاءاللہ عید کے بعد ہمارا ارادہ ہے کہ ہم اس کی بک بلڈنگ کریں گے. تو ہم نے اس کا پرائز ارننگ ملٹیپل جو ہے نا وہ بہت ہی اٹریکٹیو رکھا ہے. جو ایف ایم سی جی سیکٹر کا پرائز ارننگ ملٹیپل ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 13-14 کا ملٹیپل ہے، لیکن مارکیٹ کا ملٹیپل کم ہوتا ہے، لیکن ایف ایم سی جی سیکٹر کا زیادہ ملٹیپل ہوتا ہے ہمیشہ. لیکن ہم نے اس کا ملٹیپل انویسٹرز کے لیے بہت نیچے رکھا ہے. ہم نے تقریباً 5.5 کا ملٹیپل رکھا ہے. اس کی جو فلور پرائز ہے وہ ہم نے 66 روپیز کی رکھی ہے، اور تقریباً 12.5 روپیز کی ارننگ ہے. تو یہ ایون 5.5 کے ملٹیپل سے بھی کم کے ملٹیپل پہ ہم لے کے آ رہے ہیں. دا فلور پرائز آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا فلور پرائز. تو اگر فلور پرائز کے لحاظ سے دیکھا جائے تو بہت ہی اٹریکٹیو ملٹیپل ہے، اور ہم 3.25 بلین جو ہے وہ ریز کریں گے اس میں. اگر ہم اس ملٹیپل پہ ریز کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ان کا نیسلے کے بعد سب سے بڑا ریونیو جو ہے ایف ایم سی جی سیکٹر میں ڈالڈا کا ہے. ڈالڈا کا تقریباً 88 بلین کی سیلز ہے، اور نیسلے کی تقریباً 100 بلین سے زیادہ کی ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ فریز لینڈ کیمپینا اور دوسری جو کمپنیز ہیں وہ نیشنل فوڈ ہو گیا، وہ سب نیچے آتی ہیں. تو ماشاء اللہ سے دس ول بی دا سیکنڈ لارجسٹ ایف ایم سی جی کمپنی ان ٹرمز آف سیلز. اور انویسٹرز کے لیے بہت ہی اچھا جو ہے ہم نے ریٹ اور اچھا ملٹیپل رکھا ہے. اور بیکاز پوری مارکیٹ کا ملٹیپل ڈاؤن ہے، ایف ایم سی جی سیکٹر کا ملٹیپل بھی جو کہ 20-22 ہوتا تھا 12-13 پہ آ گیا ہے. تو ہم نے اس کا ملٹیپل بھی آپ لوگوں کے لیے بڑا جو ہے وہ نیچے رکھا ہے.
अट्रैक्टिव रखा है। सर एक और क्वेश्चन था, जिस तरह ये खिदर भाई ने ऊपर भी वो मेंशन किया ना, ये डी वैल्यूएशन, इस टाइम हमें ओवरसीज जो है ना, मैं भी ओवरसीज हूँ, हमें सबसे ये जो है ना ज्यादा मसला ये डी वैल्यूएशन का आ रहा है। आपने उसका वो एक दिया आंसर भी कि आप ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करें जिनको डी वैल्यूएशन से अर्निंग आती है, लेकिन सर वो एक क्वेश्चन ये भी है कि जिनको उधर से अर्निंग आ भी रही है, परफॉर्म तो नहीं कर रहे वो मार्केट में, तो सर क्या आप आपके देखते हैं कि आने वाले टाइम में जिनकी ये जिनको डीवैल्यूएशन का होगा फायदा ज्यादा, वो परफॉर्म कर सकते हैं? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है कि आपने बिल्कुल टू द पॉइंट बात करी है कि डिवैल्यूएशन का जिसके डॉलराइज रेवेन्यू है, लेकिन फिर भी वो भी नीचे आया है, वो भी इतना वो भी मार्केट का जो फॉल है उसमें उसने भी कंट्रीब्यूशन दिया है। तो यू आर राइट कि एक्विटीज़ में ये सारे रिस्क होते हैं, और ये जाहिर है इसमें सबसे बड़ा व्यू ये हो गया कि हमारा आउटफ्लो बहुत ज़्यादा हो गया, फॉरेनर्स का आउटफ्लो हो गया, क्योंकि ये सारे सेक्टर्स में जो जैसे ईएनपी सेक्टर हो गया या बैंकिंग सेक्टर हो गया, ये सारा का सारा ज़्यादातर इसमें इन्वेस्टमेंट जो है माइनॉरिटी में फॉरेनर्स की हुआ करती थी। अब फॉरेनर्स ने पिछले सालों में बहुत ज़्यादा जो है मार्केट में बेचा है, और राइटली बेचा है, इसलिए कि वो डीवैल्यूएशन उनके लिए सबसे बड़ा एक रिस्क रहा है। और वो इकोनॉमिक मैनेजमेंट जो हमारी मिनिस्ट्री की और हमारी गवर्नमेंट की रही है, वो इतनी अच्छी, इतनी इम्प्रेसिव नहीं रही, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ गया आउटफ्लो में। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि गोइंग फॉरवर्ड मुझे लगता है कि मार्केट ने अब इतना ज़्यादा कर लिया है उसका इम्पैक्ट, कि आगे अब इतनी ना फॉरेन होल्डिंग बची है और ना मार्केट में जगह है इतनी नीचे जाने की। तो मुझे लगता है कि अब यहाँ से बेहतरी हो सकती है। थैंक यू। कमरुद्दीन साहब, कमरुद्दीन। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा एक क्वेश्चन है। वालेकुम। जी सर, वालेकुम सलाम। मैं सर वालेकुम ये सलाम। मैं बेसिकली सर रहीम यार खान से सर बिलोंग करता हूँ, और फयाज कॉटन जिनिंग हमारा सर ग्रुप है, अल्हम्दुलिल्लाह द लार्जेस्ट जिनिंग ग्रुप इन पाकिस्तान, उसका मैं डायरेक्टर हूँ। तो मैं आपसे सर ये माशाल्लाह। सवाल पूछना चाह रहा था बेसिकली कि जिस तरह आगे अभी बातें चल रही हैं डेट रिस्ट्रक्चरिंग की, अब जो फॉरेन लेंडर्स हैं जो कहते हैं कि डेट रिस्ट्रक्चरिंग आप करो, लेकिन वो कहते हैं कि जो लोकल आपका जो लेंडर है वो भी डेट रिस्ट्रक्चर करे। तो सर उसमें बैंक्स तो सबसे बड़े हैं, मतलब जो गवर्नमेंट को लेंड करते हैं। तो अगर ये डेट रिस्ट्रक्चरिंग की तरफ काम जा सकता है सर, ऐसा हो सकता है बैंक्स के कोई सॉल्वेंसी के इश्यूज बन सकते हैं अगर इस तरफ हम जाते हैं तो? जी, आपने बहुत ही अच्छी बात करी और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करी, और ये कंसर्न है लोगों का। और ये जो फॉरेन जो लेंडर्स हैं वो भी शायद ये कहते हैं कि अगर आप ये करेंगे तो आपको ये भी करना पड़ेगा, लेकिन लोकल डेट रीस्ट्रक्चरिंग जो है हमारी इनफॉर्मल मीटिंग रहती है स्टेट बैंक के डिप्टी गवर्नर और पुराने गवर्नर से, और सबसे जब बात होती है तो ये कहते हैं कि सबसे ज़्यादा पेनफुल होगा अगर लोकल डेट रीस्ट्रक्चरिंग होगी, बिकॉज अगर लोकल डेट रीस्ट्रक्चरिंग होगी तो हेयर कट करना पड़ेगा, और हेयर कट जब होगा तो हमारी बैंकिंग सेक्टर का इतना कैपिटल नहीं है कि जितना इनकी इन्वेस्टमेंट है। आई मीन 19 ट्रिलियन का उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है जो है गवर्नमेंट डेट में, और अगर थोड़ा सा भी हेयर कट हुआ तो इनका तो टोटल 1 ट्रिलियन का भी नहीं है, ठीक है ना। तो वो उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। तो ये मुश्किल है कि लोकल डेट रीस्ट्रक्चरिंग हो। हाँ, ये हो सकता है कि उनका जो इंटरेस्ट इनकम है जो वो कम हो जाए, उनकी जो यील्ड है वो कम हो जाए, लेकिन ये नहीं हो सकता कि उनका जो इन्वेस्टमेंट है उसमें हेयर कट हो जाए। तो ये ज़रा बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा। तो कमरुद या फिर उनका पोस्टपोन हो जाए, अगर उन्होंने 1 साल का इंस्ट्रूमेंट दिया है वो 5 साल के लिए फिक्स कर दिया जाए या 3 साल के लिए फिक्स कर दिया जाए। इस तरीके के जी सर, मेजर्स हो सकते हैं। कमरुद्दीन भाई, बिल्कुल। आप म्यूट कर लें, आपकी वो नॉइज आ रहा है गाड़ी का। जी जी सर, आई एम रियली सॉरी। है क्वेश्चन और? सर बस सर यही एक ही सर सर क्वेश्चन था जिसको मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट समझता था। वो शाहिद साहब का बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया, आपका भी थैंक बहुत यू, शुक्रिया सर, आपने होस्ट किया स्पेस। थैंक यू। चीमा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैं प्रोफेसर हूँ सरकारी कॉलेज में। तो सर मैं तो सेविंग मेरे पास थी थोड़ी बहुत। तो सर मैंने पहले 2014-15 में लूज़ किया कुछ ना 5-6 लाख रुपया टीआरजी में। तो सर मेरी सर जो छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये, सर पहले मुझे बताइए कि सर मैं लॉन्ग टर्म डेली मैं ट्रेडिंग नहीं कर सकता,
سر مجھے سے بندے کے لیے سر کیا سوٹیبل ہے کہ وہ لانگ ٹرم اسٹیک مطلب اسٹاک رکھنا چاہتا ہے؟ نو ڈیز اگر سر میں کام کو تھوڑا وہ دیکھ رہا ہوں، اس کو اسٹاک کو تھوڑا پیسے ڈالے ہیں اس میں، سر لانگ ٹرم سے کچھ چیز بتا دیں، بندہ اس میں رکھ کے سو جائے، مینس 1.5 ماہ 2 ماہ 6 ماہ سال، مجھے کوئی ایشو نہیں ہے۔ اچھا 1.5 ماہ 2 ماہ لانگ ٹرم نہیں ہوتا. لانگ ٹرم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اچھا، 2 سال کا تو وقت آپ دیں، ٹھیک ہے نا. اب وہ باری کبھی رائٹ بھی سر، آ سکتی ہے آپ کی جلدی، رائٹ سر، لیکن آپ اگر آپ 1.5 ماہ 2 ماہ اور 6 ماہ یا 4 ماہ کریں گے تو اس کو ہم شارٹ ٹرم کہتے ہیں، رائٹ ٹھیک سر، ہے نا. شارٹ ٹرم میں اگر آپ کو کام کرنا ہے تو بیسٹ یہ ہے کہ آپ ٹی بلز لے لیں یا یہ منی مارکیٹ فنڈز لے لیں، جو کہ آپ کو اینولائز ریٹرن اب آپ کو میرے خیال سے 18-20% دے رہے ہوں گے. یا اگر آپ ڈائریکٹ انویسٹ کرتے ہیں تھرو بینکس منی مارکیٹ انسٹرومنٹس میں تو آپ کو 20-21% کا ریٹرن ملے گا رائٹ سر، اینولائزڈ. رائٹ سر، لیکن اگر آپ کو اسٹاک میں انویسٹ کرنا ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ اگر آپ 2 سال کے لیے منیمم رکھیں، اگر اپنا ہورائزن رکھیں، تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ آپ کا اینولائز ریٹرن 30-35% بھی ہو سکتا ہے اگر آپ اسٹاک میں انویسٹ کریں گے. تھینک یو سو مچ سر، تھینک یو سو مچ، تھینک یو، تھینک یو، تھینک یو۔ تھینک یو. حسنات بھائی. السلام علیکم۔ جی السلام. وعلیکم السلام. خضر صاحب، شاہد صاحب، بہت شکریہ، آپ نے رمضان میں بھی ماشاءاللہ ٹائم نکالا۔ سر میں یہاں پہ سعودی عرب میں ہوں اور صرف 1 سال میرا نا یہاں پہ باقی ہے، اور 1 سال کے بعد انشاءاللہ واپس چلے جائیں گے۔ تو اس کے لیے ہم نے جو اکاؤنٹ کھولے ہیں وہ روشن ڈیجیٹل کے ذریعے کھولے، اپلیکیشن کے ذریعے۔ تو کیا ہمارے اکاؤنٹ ٹرانسفر ہو جائیں گے یا یہی رہیں گے، بند ہو جائیں گے؟ ہمیں اس کے بارے میں کوئی کلیئر ہی نہیں ہو رہا، اور اس کے لیے ہمیں بہت پریشانی سے ہو رہی ہے کہ جو ہم نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے ان کا کیا بنے گا، ہم لاس بک کریں گے، کس طرح ہوگا؟ تو کائنڈلی سر اس کے بارے میں تھوڑا ہمیں بتا دیں پلیز۔ خضر صاحب انہوں نے جو شروع میں بولا وہ کیا بولا، کیونکہ آواز ذرا کم آئی. یہ سعودی میں ہے، آر ڈی اے اکاؤنٹ ہے. جب آر ڈی اے والے اگر واپس پاکستان آ جاتے ہیں تو یہ اکاؤنٹ کنورٹ ہو جائے گا ٹو لوکل یا کس طرح ہوگا؟ اچھا تو آر ڈی اے اگر آپ نے اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے تو وہ تو ظاہر ہے وہ کنورٹ تو نہیں ہوگا. آپ اس کو دوبارہ سے اکاؤنٹ آپ لوکل آپ کھول سکتے ہیں. مطلب اگر آپ نے آر ڈی اے کے ذریعے کھولا ہوا ہے تو وہ ایز اے نان ریزیڈنٹ پاکستانی کھولا ہوا ہے، اور آپ یہاں پہ آ جاتے ہیں تو آپ ایز اے ریزیڈنٹ پاکستانی دوسرا اکاؤنٹ کھول لیجئے گا جو کہ پی کے آر بیسڈ ہوگا، جس میں روپی کنورٹیبلٹی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا. تو آپ وہاں پہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ وہاں سے آپ اپنے شیئرز کو اگر آپ نہیں کرنا چاہتے اس کو، تو آپ مطلب آپ اپنے اکاؤنٹ میں آپ دوبارہ سے آپ پرچیز کر لیں اور وہاں سیل کر کے جو ہے آپ اس کو ختم کریں، تاکہ آپ کی پھر بعد میں جا کے، یا اگر آپ کو اسی اکاؤنٹ کو چلانا ہے یہاں پہ تو وہ بھی چلایا جا سکتا ہے کہ آپ کے ڈالرز وہیں پہ رہیں گے اور آپ اسی اکاؤنٹ کو کنٹینیو کریں. جب آپ کا ریٹ آ جائے گا تو آپ بیچیے گا، اور جب بیچیں گے تو آپ کو وہاں پہ آپ کے اکاؤنٹ میں ڈالرز آ جائیں گے. پھر آپ وہاں سے ڈالرز جو ہیں وہ یہاں پہ آپ آرام سے اپنے لوکل اکاؤنٹ میں منگوا سکتے ہیں. تو آپ سائملٹینیسلی آر ڈی اکاؤنٹ بھی کر سکتے ہیں استعمال، اور اپنا لوکل جو دوسرا اکاؤنٹ ہوگا وہ بھی آپ کھول سکتے ہیں. پختون بھائی. بہت شکریہ پلیز۔ السلام علیکم۔ جی السلام. اچھا سر، can you please guide me how are you making a comparison between Dalda and as FMCG؟ مطلب ڈالڈا is totally a different company as far as I know، اور ایک FMCG company totally different ہوتی ہے، تو اس کا ملٹیپل ڈفرینٹ ہونا اور اس کا ملٹیپل کم ہونا شاید تب مجھے سمجھ آئے، لیکن سر ڈالڈا کو میں ایس ایم سی جی کیٹیگری میں رکھوں گا، تو سر پلیز شاید میں کہیں پہ غلط ہوں، آپ مجھے گائیڈ کر سکیں۔ اور سر دوسرا میرا کوشچن یہ جی ہے سر کہ ایکچولی ابھی ہے نا، ابھی ہم اس کے اوپر زیادہ اس لیے بات نہیں کر سکتے کہ ابھی ہمارا ایس سی سی پی اور اسٹاک ایکسچینج سے اپروول تو ہو گیا ہے، لیکن ایس سی سی پی سے اپروول باقی ہے. تو تھوڑے سے ریگولیٹری جو ہے وہ کنسرنز ہوتے ہیں کہ ہم زیادہ اس کی نہ پچ کر سکتے ہیں نہ مارکیٹنگ کر سکتے ہیں. سو میں اگر کچھ آپ کو ویریبلز دوں گا تو وہ تھوڑے دنوں کے بعد اگر جب ہوگا نا ہمارا موقع، اگر جب مجھے اپروول ایس سی سی پی سے انشاءاللہ 8-10 دن میں تقریباً مل جائے گا، تو جیسے ہی اپروول ہوگا تو اس کے بارے میں ہم کچھ ایسے ویریبلز بھی ہم بتا سکیں گے
جو آپ کو یہ سارے کنسرنز بھی ایڈریس ہو جائیں گے، بیکاز ہم اس کو SECP نے اور اسٹاک ایکسچینج نے اس کو مانا ہے کہ یہ FMCG سیکٹر میں ہے، اور یہ ہم آپ کا جو سوال ہے کہ اس کو ہم کیوں FMCG ازیوم کریں، تو اس کا جواب ہم اس وقت دیں گے جب ریگولیٹر جو ہے وہ اپروول دے دے گا. Can I ask my second question? جی جی بالکل. جی سر ایک اور میری آپ سے عرض یہ تھی سر کہ جب آپ کے آفیسز وغیرہ میں کوئی نیو انویسٹر جاتا ہے تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ 25-30,000 سے آپ کا اکاؤنٹ کھلے گا، لیکن اس میں آپ کو ٹریڈر وغیرہ کوئی گائیڈ کوئی کچھ نہیں کرے گا. اٹ ول بی جسٹ فار ٹریڈنگ اور انویسٹنگ پرپزز جو آپ نے خود کرنا ہے. اور اگر آپ 2 لاکھ روپے یا 2.5 لاکھ روپے کا ہمارے پاس اکاؤنٹ کھلواؤ گے تو پھر آپ کو ٹریڈر کی خدمات ملیں گی. تو سر میرا کوشچن یہ تھا کہ جو نیو انویسٹر ہوتا ہے اس کے پاس پہلے اتنے پیسے نہیں ہوتے، وہ ڈرا سہما ہوا مارکیٹ میں آتے ہیں، سب نے وہاں پہ کوٹ شوٹ پہنے ہوتے ہیں، تو اس کو اگر یہ ماحول ملے گا تو وہ کیوں انویسٹ کرے گا سر اسٹاک مارکیٹ میں؟ وہ کیوں نہ گھر بیٹھ کے کرپٹو میں ایک اکاؤنٹ کھولے اور ڈالرز باہر بھیجے اور اس کو مطلب ٹریڈ کرتا پھرے سارا دن؟ وہ کیوں اسٹاک مارکیٹ میں سر پھر آئے گا؟ تو سر کائنڈلی اگر آپ اس کو ذرا دیکھ لیں. دیکھیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس ہے نا ٹریڈرز لمیٹڈ ہوتے ہیں، اور ٹریڈرز جو ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایک اسپیشلائز سروسز ہوتی ہے. ہمارے پاس اتنی ٹریننگ یا اتنے اسکل لیبرز ہیں نہیں پاکستان میں کہ وہ، کیونکہ ہماری بڑی سوفسٹیکیٹڈ مارکیٹ ہے نا ایکویٹی مارکیٹ، تو ہم ہر کسی کو آتھورائز ڈیلر نہیں بنا سکتے. تو وہ جو لمیٹڈ لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے اتنے زیادہ لوگوں کو سروس دینا، جو کہ 2,000 آپ کہہ رہے ہیں یا 20,000 والے 25,000 روپے والے کو سروس دیں گے تو بہت سارے دوسرے لوگوں کی سروسز کو کمپرومائز ہونا شروع ہو جائے گی. تو اسی لیے ہم نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ سیریس ہو، اگر مارکیٹ میں اگر آپ کو کام کرنا ہے اور اگر آپ کو ایک ڈیسنٹ اماؤنٹ سے کام کرنا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے اوپر ایک ان کو ٹائم بھی دیا جائے گا اور ان کے اوپر ایکسپرٹیز بھی دی جائے گی. تو اگر وہ چھوٹے اماؤنٹ سے انویسٹ کرے گا اور وہ سیریس نہیں ہے اتنا، تو اس کے لیے وہ ہم سروس اس لیے نہیں دیتے کہ اٹس بیٹر ناٹ ٹو پرووائڈ دوز سروسز، ٹریڈر سروسز، رادر دین گیونگ بیڈ سروس. ٹھیک ہے نا؟ اور اگر وہ سروس نہ دیتے ہوئے بھی ہمارے پاس ایپ میں ایسی سروسز ہیں جو انفارمیشن وغیرہ سب دی جاتی ہیں، ریسرچ نوٹ سب اویلیبل ہیں، اور سروسز جو ایسی سروسز جو ہم نکال رہے ہوتے ہیں، جو ہم ریلیز کر رہے ہوتے ہیں، نوٹس وغیرہ، وہ ہر کسی کے لیے ایک ساتھ اویلیبل ہوتا ہے، چاہے وہ 10 کروڑ کا اکاؤنٹ ہو یا چاہے وہ 10,000 روپے کا اکاؤنٹ ہو. سب کے لیے ایک ہی ریسرچ نوٹ اویلیبل ہے، سب کے لیے ایک ہی انفارمیشن اویلیبل ہے. صرف بندہ اویلیبل ان کے لیے ہے جو ریلیٹیولی ڈیسنٹ سائز ہے، اور جو کم سائز والا ہے اس کے لیے بندہ اویلیبل نہیں. سلمان پلیز گو ہیڈ. جی السلام علیکم خضر بھائی. ایک تو بہت شکریہ. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی اچھا، ایک تو بہت شکریہ، آپ بہت اچھے ویکینڈ پہ یہ کرتے ہیں. اچھا میرے شاہد صاحب سے سوال ہے. شاہد صاحب آپ کہہ رہے تھے شروع میں نا، آپ کی بات ہو رہی تھی ایپس کے اوپر. انڈیا میں جو بروکر ہاؤس ہیں، مختلف بروکریج ہاؤس ان سے ہے نا، وہ مختلف طرح کی ایپس دیتے ہیں، بلکہ زیادہ فیسیلیٹیٹ بھی کرتے ہیں. میں ایک دو اس میں اسپیسیز میں انڈینس کی ہیں جو انویسٹر کی اسپیسیز ہیں، ان میں گیا ہوں، اور آپ یقین مانیں ان کی جو کچھ ایپس، کچھ بروکر ہاؤس ایسے بھی ہیں جو ان کو AI ٹولز بھی دے رہے ہیں، یعنی کہ اتنا فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، اور اس میں سب ینگ لوگ ہی ہیں جو انویسٹر ہیں. لیکن ہمارے یہاں شاید ابھی تک وہ کانسیپٹ نہیں بن سکا. اب جس طریقے سے آپ کہہ رہے تھے، حالانکہ آپ تو بہت بڑے ماشاءاللہ اچھے بروکر ہیں، آپ انیشیٹ کر لیں. صرف ہمارے پاس اگر کوئی ڈیٹا بیس ہے تو SCS ٹریڈ ہے، یا اس کے بعد اب سرمایہ نے ایک اپنا ڈیٹا بیس دیا ہے جو پبلکلی فری ہے. باقی اس کے علاوہ ایسے کسی کے پاس بھی نہیں ہے. اور جو دوسرا میرے سے آپ سے سوال تھا وہ سر یہ تھا کہ ریسرچ کا، سب لوگ اپنی ریسرچ تو نکالتے ہیں، لیکن وہ جب ریسرچ آتی ہے تو وہ جو پرائس ایکشن ہے نا، اس شیئرز میں پہلے آ چکا ہوتا ہے، اور جس کا سب سے زیادہ انویسٹر کو لاس ہوتا ہے. کائنڈلی ان دو سوالوں کا مجھے ضرور جواب دے. دیکھیں پہلے سوال کے اوپر تو میں آپ سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ ہم نے ایز اے کمیونٹی جو ہے وہ یہ ایپس کے اوپر اور اس میں اتنی زیادہ پروگرس نہیں کری، اور آہستہ آہستہ ضرور ہو رہی ہے. اس میں دوبارہ سے کہوں گا کہ ہمارے جو وینڈر ہیں، ہم ڈپینڈ انہی 2-3 وینڈرز کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں، اور ہماری جو رسپانسبل
آئی ٹی کمپنیز ہیں وہ اسٹاک مارکیٹ کے ایز اے ٹارگٹ انڈسٹری نہیں لے رہی، لیکن میرے خیال سے وہ 2-3 وینڈرز کو بھی ہم بہت زیادہ سپورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ 2-3 آئی ٹی کمپنیز جو اس کے اوپر کر رہی ہوتی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ وہ جلدی اپ گریڈ کریں اور جلدی ایک ایسی پروڈکٹ دیں جو دنیا میں دوسری جگہ اویلیبل ہوتی ہے، جیسے آپ نے انڈیا کا حوالہ دیا، تو اس میں بالکل مانتا ہوں اور اس کے اوپر ہم کوشش کر رہے ہیں۔ جہاں تک انفارمیشن کی بات ہے، انفارمیشن تو بہت اچھی اویلیبل ہوتی ہے تقریباً ہر بروکریج ہاؤسز کے ایپس پہ یا ویب سائٹ پہ، لیکن جو سیملیس ایکٹیویٹی ہے اور جو کنوینئنٹ جو ہے، کنوینئنس جو چاہیے ہوتی ہے ٹریڈنگ پلیٹ فارم میں، وہ اس میں کمی ضرور ہے، اور اس کو ہم ایڈریس کرنے کی کوشش ہر کوئی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس کے سارا کا سارا جو ہے ڈیپینڈ ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے آئی ٹی وینڈرز ہیں۔ جو آپ نے جو دوسری بات کری، میرے خیال سے جو مجھے یاد ہے، آپ نے یہ کہا کہ ریسرچ نکالنے سے پہلے ہی وہ اس میں ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے، یہی آپ نے کہا؟ جی بالکل، میں نے یہی کہا کہ وہ ریسرچ آتی ہے اچھا، تو پرائز ایکشن تو اس پہلے سے میں ہو چکا ہوتا ہے۔ ہاں ہاں اس میں ڈیفینیٹلی اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کسی کمپنی کی ریسرچ جو ہے وہ بروکریج ہاؤسز نکالتی ہیں نا، تو اس میں بہت سارے مراحل ہوتے ہیں، اور اس میں مراحل یہ ہوتے ہیں کہ اس میں مینجمنٹ میٹنگ ہوتی ہے ان کی کمپنی کے ساتھ، تو بہت سارے لوگ جو ہیں ایکسٹرنل لوگ اس کو اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اس بروکریج ہاؤسز سے اس کمپنی کے اوپر کچھ کام ہو رہا ہے اور ریسرچ نکلنے لگی ہے، تو جو لوگ ہوتے ہیں وہ تھوڑا تھوڑا اس کے پیچھے جو ہے وہ ایک اسپیکولیٹو ایکٹیویٹی کر رہے ہوتے ہیں کہ یار ان کی کال بائی ہوگی یا ان کی کال سیل ہوگی۔ وہ بائی اور سیل کا جو آئیڈیا ہے نا، وہ ان کو ہونا شروع ہو جاتا ہے بیکاز آف دا نمبرز۔ جو نمبرز اگر اچھے آ رہے ہوتے ہیں کمپنیز کے تو ڈیفینیٹلی اچھی ہی کال ہوگی۔ ڈیفینیٹلی ٹارگٹ پرائس نہیں ہوتی لکھی ہوئی، ان کو نہیں پتا ہوتا ٹارگٹ پرائس، لیکن ان کو یہ ضرور اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس میں جو ہے وہ رپورٹ نکلنے والی ہے اور ان کی مینجمنٹ میٹنگ ہونا شروع ہو گئی ہیں، تو اس کی وجہ سے ایک رن ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس میں آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے، آپ یہ سمجھیں کہ وہ تھوڑا سا جو گیپ فل ہو چکا ہوتا ہے، وہ انفارمڈ جو لوگ ہوتے ہیں نا، جو مارکیٹ میں بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں اور مارکیٹ میں بہت زیادہ جنہوں نے اپنا اسٹیک لیا ہوا ہوتا ہے، وہ ان کو اور ان کی انٹیلیجنس بھی تھوڑی سی اسٹرانگ ہوتی ہے، تو ان کو ذرا بہتر جو ہے وہ رن ملتا ہے کمپیئر ٹو وہ لوگ جو بعد میں آتے ہیں، لیکن بعد میں آنے والوں کو بھی ایک ڈیفینیٹلی ایک رن ضرور ملتا ہے۔ تھینک یو شاہ صاحب۔ شاہ صاحب کچھ اسپیکر ہیں ابھی، آئی ول ریکویسٹ ایوری ون ٹو آسک بریفلی۔ شاہ صاحب سے 1 آور کا پرومس کیا تھا، 1 آور سے اوپر ہو گیا، تو پلیز کیپ یور کویسچن ویری بریف۔ مصطفیٰ صاحب۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ سر، میرا کوشچن بالکل کنسائز ہوگا۔ سر، ہم فارن مارکیٹ میں دیکھتے ہیں کہ لانگ ٹرم انویسٹرز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کافی فیچرز دیے جاتے ہیں، جس میں ایک جو کانسیپٹ ہے وہ ڈیویڈینڈ ری انویسٹمنٹ پلان ہے، لیکن یہاں پہ یہ سر کانسیپٹ ابھی تک انٹروڈیوس نہیں ہوا ہے، سر اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، بالکل، کیونکہ یہ تو بہت ساری چیزیں جو ہے نا دنیا میں ہوتی ہیں، جیسے ہم نے ابھی بائی بیک شروع کروایا، بائی بیک بھی دنیا بھر میں ہوتا رہتا ہے، نارمل سے فیچر ہے، تو یہ پچھلے 1-1.5 سال میں بائی بیک کی ایکٹیویٹی شروع ہوئی، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بائی بیک سے بڑا ایڈوانٹیج ہوا ہے۔ وہ کمپنیز جو بائی بیک کرتی ہیں وہ ریلیٹیولی زیادہ اسٹیبل رہتی ہیں، ان کے اسٹاک کی پرائزز۔ جو ڈیویڈنڈ ری انویسٹمنٹ کی آپ کہہ رہے ہیں، وہ ایک طریقے سے کبھی کبھی کمپنیز بائی بیک کو کبھی کبھی کمپنیز ڈیویڈنڈ کو کمپرومائز کر کے اوائڈ کر کے بائی بیک کر لیتی ہیں، تو وہ ایک طریقے سے انویسٹمنٹ ہی ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ مارکیٹ میں آ رہی ہیں اور اس کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ تھینک یو سر۔ ظہیر آپ کا ہو گیا تھا کویسچن شاید؟ جی سر، بہت شکریہ، پلیز۔ تھینک یو۔ بلال۔ جی سر، شکریہ مائک دینے کے لیے۔ میرا کوشچن یہ ہے، اگر ایز اے اسٹوڈنٹ ہم اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو کافی ایک پزل ہو جاتی ہے، کیونکہ کافی ڈیٹیل مطلب ہم پرووائڈ کرتے ہیں، ایک قسم کا پزل ہو جاتے ہیں اگر کمپیئر کر لیتے ہیں دوسرے کنٹری کے ساتھ۔ انڈیا میں اتنا سمپل مطلب ہے، تو ہم کس طریقے سے اس کو مطلب بنا لیں ایز اے اسٹوڈنٹ اکاؤنٹ آسانی کے ساتھ؟ یہ کوشچن تھا۔
آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اکاؤنٹ اوپننگ پروسیس تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے، یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ جی بالکل، ایز اے اسٹوڈنٹ کی میں بات کر رہا ہوں، اگر ہم لیوریج اکاؤنٹ کی بات کریں مطلب. شکریہ. اچھا، اکاؤنٹ اوپننگ پروسیس میں ہے نا بہت ساری کنڈیشنز، یہ KYC اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ SECP کی طرف سے اور اسٹاک ایکسچینج کی طرف سے آئی ہیں. اس کے لیے ہم بہت زیادہ ہماری ڈسکشن ہوتی ہے کہ اس کو بہت زیادہ ایزی کیا جائے، بہت زیادہ کنوینئنٹ کیا جائے، لیکن جو ہے وہ جتنا ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے. ایک سیکنڈ ہولڈ کیجیے گا، ایک سیکنڈ بیٹا کھولنا. ہاں، تو یہ بہت زیادہ اس کو ہم کنوینئنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بائی آفٹر ڈسکشن وتھ SECP اینڈ اسٹاک ایکسچینج. لیکن جہاں تک انہوں نے مانا ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ ہم پہلے گرے لسٹ میں تھے تو بہت زیادہ کنڈیشنز تھیں، لیکن اب ہم وائٹ لسٹ میں آ تو گئے ہیں، لیکن پھر بھی ابھی بھی انہوں نے ریلیکسیشنز نہیں کریں. لیکن وہ چونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ ایک ڈر لگا رہتا ہے کہ ہم دوبارہ سے کہیں گرے لسٹ میں نہ چلے جائیں، تو یہ KYC اور اینٹی منی لانڈرنگ اور اس کی وجہ سے. لیکن آپ سہولت اکاؤنٹ کیوں نہیں بناتے؟ جب آپ اسٹوڈنٹ کا اکاؤنٹ اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ سہولت اکاؤنٹ کھولیں. سہولت اکاؤنٹ کی جو لمٹ ہے وہ 8 لاکھ کی ہوتی ہے، اور اس میں اتنی زیادہ جو ہے وہ انفارمیشن درکار نہیں ہوتی، کوئی سورس آف انکم بھی نہیں چاہیے ہوتا. تو آپ سہولت اکاؤنٹ کھولیں، وہ بہت جلدی کھل جاتا ہے. عظیم، محمد عظیم. السلام علیکم. میرے تھوڑے سے کوشچنس تھے. ایک تو سب سے پہلے جو پاکستان کی تو اسٹاک ایکسچینج ہے وہ اظہر کافی بھائی زیادہ. اگر ہم جلدی سے 1-2 منٹ میں ختم کریں، چونکہ جی میری پھر بالکل، لاسٹ کویسچن ہے، یہ لاسٹ کر لیتے ہیں اس کو. جی جو پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج میں کہتا ہے وہ کافی زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے ایکسٹرنل جو ہمارا اس وقت اکنامیکلی IMF کے ساتھ چل رہا ہے، تو وہ میں پوچھنا چاہتا کہ کب تک کلوز ہونے کے چانسز ہیں. سیکنڈلی جو حالات ہیں وہ میرا خیال ہے ہمیں دوبارہ EFF کے بعد جو جون میں ایکسپائر ہو رہا ہے دوبارہ ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کی طرف جانا پڑے گا یا IMF سے کوئی کرنی پڑے گی، تو اس پہ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اور سیکنڈلی جو لاسٹ کویشچن ہے وہ میرا یہ ہے کہ لانگر ٹرم اکنامک اسٹیبلٹی کے لیے جو ایکسپورٹس کو بہتر کرنے کے لیے وہ گورنمنٹ کا آپ کے پاس مطلب کوئی ہے کہ کیا پلان ہے ان کا، وہ کیا کر رہے ہیں اس حوالے میں؟ ماشاء اللہ سے آپ کے خضر بھائی، آپ کے پارٹیسپینٹس جو ہے نا وہ بڑے ایجوکیٹڈ اور بڑے اچھے سوال کر رہے ہیں. مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ہماری ماشاء اللہ سے ینگر جنریشن جو ہے نا وہ بہت ہی اپ ٹو ڈیٹ ہے اور بڑے اچھے. اچھا، جو آپ نے سوال کیے نا IMF والی بات، تو جیسے آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ فرینڈلی کنٹریز جو ہیں جن سے ہمیں اسسٹنس ملنی ہے، IMF چاہتی ہے کہ ان کی طرف سے فرم کمٹمنٹ آ جائے کہ بھائی یہ لوگ ان رائٹنگ کمٹمنٹ دے دیں، کیونکہ IMF تو $1.2 بلین کا لون دے گا ابھی. اس کے ہمیں ضرورت بہت زیادہ ہے، ہمیں کوئی 3.5-4 بلین ڈالرز کی ہماری ڈیٹ ری پیمنٹ ہوگی اگلے جون تک. تو اس کے لیے ہمیں دوسروں کی بھی اسسٹنس چاہیے، اور دوسروں کی اسسٹنس ملے گی تو جا کے یہ کام ہوگا، ورنہ ہوگا یہ کہ ورنہ IMF کے پیسے آ جائیں گے اور وہ کہیں پاکستان ڈیفالٹ نہ ہو جائے اس کے بعد. تو اس کی وجہ سے IMF چاہتا ہے، اور IMF کی پھر بدنامی ہوگی کہ یار ہم نے پیسے بھی دیے اور کام بھی پورا نہیں ہوا. تو بات تو بالکل لاجیکل ہے. تو فرینڈلی کنٹریز کی طرف سے ان کو کمٹمنٹ چاہیے، جس میں سعودیہ ہو گیا، UAE ہو گئے یا چائنا ہو گیا، ان سے کمٹمنٹ چاہیے کہ جو یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ اگلے 3-4 مہینے میں پاکستان کو کچھ اسسٹنس دیں گے وہ دیں گے. تو یہ ہو جاتا ہے تو بس دس از دا لاسٹ تھنگ. باقی کیونکہ ساری پرائر کنڈیشن پاکستان نے پوری کر دی ہیں، ٹیکسیشن کے اوپر، پیٹرول کی پرائس کے اوپر، انٹرسٹ ریٹ کے اوپر، روپی ڈالر پیریٹی کے اوپر، سب پوری کر دی ہے. تھینک یو جو شاہ صاحب. بس تھینک یو سو مچ. تھینک یو شاہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. سب کو پلیزر. رمضان بہت بہت مبارک، رمضان آپ کا کریم. بہت بہت شکریہ. آپ نے یو گیون می دی اپرچونیٹی ٹو بی ہیئر. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ایوری ون. سی یو نیکسٹ سیٹرڈے. اللہ حافظ.